السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام: الحمد للہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی رسولہ، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتاة، وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، وخیر لی مسرع انا لاقیہ، کأنی بأوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس وکربلا، فیملأن منی اکراشا جوفا واجربة صغبا، لا محیص عن یوم خط بالقلم، رضا اللہ رضانا اہل البیت، نصبر علی بلائہ ویوفینا اجر الصابرین، لن تشز عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحمتہ وہی مجموعۃ لہ فی حظیرۃ القدس، تقر بہم عینہ وینجز بہم وعدہ، من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ، فلیرحل معنا فإننی راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو آپ نے قیام مقدس عاشورہ کے اثناء میں مکہ میں اپنے قیام کے اختتام پر 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ کو چھوڑتے ہوئے اور مکہ سے نکلتے ہوئے بیان فرمایا ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان ہے: الحمد للہ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ۔ حمد ہے اللہ کی جو بھی مشیت ہو خدا کی طرف سے، ولا قوة الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی طاقت، قدرت اور قوت نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ، درود ہو اللہ کے رسول پر، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتاة، اولاد آدم کے لیے موت اس طرح قرار دی گئی ہے جس طرح جوان خاتون کے لیے زینت کے لیے گلے کا ہار۔ وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف، اور کتنا شدید اشتیاق ہے میرے اندر اپنے اسلاف
و اجداد سے ملنے کا، جیسا یعقوب کے اندر تھا یوسف کو ملنے کا۔ وخیر علی مسرع انا لاقی ہے، میرا مقتل انتخاب کر لیا گیا ہے، چن لیا گیا ہے، اور میں بہت جلد اس میں پہنچنے والا ہوں۔ کأنی بأوصالی تقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بدن کے ٹکڑے اور میرے اعضاء و جوارح نواویس اور کربلا کے درمیان صحرا میں صحرائی درندے نوچ رہے ہیں۔ فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جَوْفًا وَأَجْرِبَةً صَغْبًا، وہ میرے جسم کے ٹکڑوں سے اپنے خالی پیٹ بھر رہے ہیں اور میرے خون سے اپنے تشنہ پیٹ سیراب کر رہے ہیں۔ لا محیص عن یوم خط بالقلم، قلم تقدیر و قضا نے جو کچھ لکھ دیا ہے، مقرر فرما دیا ہے، اس کے سامنے چارہ نہیں ہے۔ رضا اللہ رضانا اہل البیت، ہم اہل بیت کی رضا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ نصبر علی بلائہ ویوفینا اجر الصابرین، ہم اللہ کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور صبر صابرین کا اجر پاتے ہیں۔ لن تشذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لحمتہ، رسول اللہ کے لخت جگر اور پارۂ تن زیادہ رسول سے دور نہیں رہیں گے۔ وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ لَهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، وہ بہت جلد رسول اللہ سے بہشت میں مقام حضیرت القدس میں اکٹھے ہونے والے ہیں۔ تقر بہم عینہ، جن دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں کو قرار آئے گا۔ وَيُنْجَزُ بِهِمْ وَعْدُ، اور جن کے توسط سے رسول اللہ کا وعدہ سچا ہوگا۔ مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُحْجَتَهُ، تم میں سے جو بھی تیار ہے ہماری راہ میں اور ہمارے ساتھ اپنا خون دل بہانے کے لیے، وَمُوَطِّنًا عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ، اور جس نے بھی تم میں سے اپنی جان اور اپنا نفس اللہ کے سپرد کر دیا ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ تیار ہو جائے ہمارے ساتھ کوچ کرنے کے لیے۔ فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاء اللہ تعالی، میں اللہ کی مشیت سے کل صبح روانہ ہونے والا ہوں۔ یہ خطبہ نورانی مکہ کے اندر 4 ماہ قیام فرمانے کے بعد 3 شعبان 60 ہجری سے لے کر 8 ذی الحجہ 60 ہجری تک مکہ کے اندر 4 ماہ سے زیادہ قیام کے بعد سید الشہداء علیہ السلام نے مکہ کو چھوڑتے ہوئے، مکہ سے نکلتے ہوئے یہ خطبہ بیان فرمایا ہے۔ 4 ماہ کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے اہل مکہ، زائرین بیت اللہ اور حجاج بیت اللہ کو اپنے مقصد سے آگاہ کیا، حکومت کے ظلم و جور سے آگاہ کیا، مسلمین کو ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا، اور مسلسل یہ کام کیا۔ ہر روز تاریخی روایات کے مطابق 5 وقت سید الشہداء علیہ السلام حرم خدا میں نماز قائم فرماتے، اور ہر نماز کے بعد
حاضرین کو ایک ہی موضوع کے متعلق آگاہی فرماتے، اپنا مقصد اللہ کے احکام، فرائض، ظالم و ظلم کے خلاف، اور یزید کی حکومت، بنو امیہ کی ظالم حکومت اور اس کے ظلم و جور کے بارے میں۔ اس 4 ماہ کے بعد امام علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، اپنی تدبیر کے مطابق اسی دن تک کے لیے مکہ میں رہنا تھا، حج کے آغاز تک، اور اس دن امام مکہ چھوڑ رہے ہیں اور باقی تمام امت مکہ کے اندر یا محرم ہو کر حج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور یا اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہیں۔ 4 ماہ سے زیادہ ہر روز تکراراً سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام سنا، اور 4تھے مہینے کے بعد سید الشہداء نکلتے ہوئے انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ من کان باذلا فینا مہجتہ، جو بھی ہمارے ساتھ ہماری راہ میں اپنا خون دل بہانا چاہتا ہے، فلیرحل معانا، وہ ہمارے ساتھ نکل آئے، اور اعلان فرمایا کہ فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحًا، میں کل مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اپنی منزل بھی بیان فرما دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوفہ جا رہا ہوں، فرمایا نواویس اور کربلا کے درمیان جا رہا ہوں، اور دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی درندے میرا جسم نوچ رہے ہیں، میرے اعضاء و جوارے سے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اور میرا خون، میرا لہو پی رہے ہیں۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، نواویس و کربلا کے درمیان۔ تاریخ میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے 4 ماہ کی تبلیغ اور دعوت کے بعد جب مکہ چھوڑا تو فقط 2 فرد مکہ سے امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ تمام امت میں سے مکہ میں مختلف قسم کے افراد موجود تھے، متدینین تھے، مسلمین تھے، مؤمنین تھے، حجاج تھے، مقامی لوگ تھے۔ سید الشہداء کے اپنے خاندان سے بنو ہاشم تھے، دیگر عرب، قریشی وغیر قریش قبائل کے معروف افراد و شخصیات مکہ میں موجود تھیں، اور حج کا وقت تھا، اس وجہ سے اس وقت کی تمام مملکت مسلمین سے تمام حجاج وہاں پہنچ چکے تھے۔ 8 ذی الحجہ آخری افراد کو بھی پہنچنا ہوتا ہے، چونکہ اس کے بعد حج کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد انسان حج نہیں کر سکتا اگر 8 ذی الحجہ تک اپنے آپ کو مکہ نہ پہنچائے۔ یہ سب موجود تھے، اور ان میں سید الشہداء علیہ السلام نے خود، نہ کہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، کسی واسطے کے ذریعے سے، خود بنفس نفیس 4 ماہ تبلیغ فرمائی، انہیں دعوت دی، انہیں ہر پہلو سے آگاہ فرمایا، اور 2 افراد سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ آمادہ ہوئے، نکلے۔ ان میں سے لکھا ہے کہ ایک اہل بصرہ تھا، بصرہ سے آیا ہوا شخص تھا، یا حج کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، اور مکہ میں اس نے امام علیہ السلام کی دعوت سنی اور لبیک کہا اور امام کے ساتھ ہو گیا۔ اور ایک اہل حجاز تھا، وہ بھی اہل مکہ میں سے نہیں تھا، حجاز کے کسی دوسرے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ 2 فرد امام کے ساتھ ہو لیے، اور امام انہی افراد کے ساتھ جو مدینہ سے چلے تھے امام کے ساتھ، انہی کو لے کر مکہ سے بھی روانہ ہوئے۔
اس خطبے کے اندر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی جامع صورت میں سب کچھ بیان فرما دیا، اپنے قیام و نہضت کے متعلق، اپنے مقصد کے متعلق، لوگوں کی ذمہ داریوں کے متعلق، اپنے انجام کے متعلق اور حکم خدا کے متعلق۔ یہ خطبہ چونکہ عمومی مجمع کے لیے تھا، تمام حجاج کے لیے تھا، اس کا شان نزول بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے لبیک کہنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک، احرام باندھے اور مکہ ترک کرنا شروع کیا منا اور عرفات کے لیے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام کی بات کو سن کر ایسے ظاہر کیا کہ جیسے انہوں نے سنی ہی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس میں اس جملے سے حمد و ثناء پروردگار اور درود و سلام رسول اللہ و آل رسول پر بھیجنے کے بعد پہلا مطلب یہ بیان فرمایا، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات۔ اولاد آدم کے لیے خدا نے موت اس طرح سے قرار دی ہے جس طرح ایک جوان عورت جو زینت کرتی ہے، سنگار کرتی ہے، اور اس زینت میں اس کے گلے کا ہار ہوتا ہے، یہ نسبت ہے موت کی اولاد آدم کے ساتھ۔ اس جملے سے خطبے کا حضرت نے آغاز فرمایا۔ موت انسان کی زینت ہے، اولاد آدم کی زینت ہے، سنگار ہے اولاد آدم کے لیے۔ اور جن لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں انہیں سب سے بڑی مشکل ہی موت ہے، ان کا سب سے بڑا خوف موت ہے، موت ہی سے ڈرتے ہیں، اور موت کے ڈر سے ہر ناروا قدم بھی اٹھاتے ہیں، ہر ناجائز حرکت بھی کرتے ہیں۔ موت سے بچنے کے لیے، موت کے خوف سے وہ اعمال مرتکب ہوتے ہیں جو اللہ نے ناجائز قرار دیے ہیں، ان کے لیے حرام قرار دیے ہیں ان کے لیے، لیکن موت کا خوف ان سے یہ محرمات انجام دلوا دیتا ہے اور ارتکاب کرتا ہے۔ موت سے خوفزدہ لوگ ظلم پذیر ہوتے ہیں، ذلت پذیر ہوتے ہیں، ستم پذیر ہوتے ہیں، اور انہی کے اوپر پلید ترین حکمران اور حکومتیں مسلط ہوتے ہیں، اس قوم و ملت کے اوپر جن کے دلوں میں موت کا خوف بیٹھ جائے، جو موت کو فنا سمجھتے ہیں، موت کو اپنی حیات کا خاتمہ سمجھتے ہیں، موت کو اپنے لیے معدومی و نیستی سمجھتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں، موت سے فراری ہیں، موت سے فرار کر کے ظلم کی پناہ گاہ میں جاتے ہیں تاکہ موت سے بچ جائیں۔ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بیماری اور مرض کو پکڑ لیا کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یزید برسر اقتدار آیا، اسی امت کے درمیان چھپ کے پنہانی طریقے سے کسی سازش کے ذریعے نہیں ہوا، بلکہ اس امت کے درمیان یہ سارا مرحلہ طے ہوا۔ بنو امیہ امیر شام ان لوگوں کے سامنے اقتدار میں آیا، ان کے تعاون سے، ان کی مرضی سے، ان کی حمایت سے اور ان کے سکوت سے، ان کی خاموشی سے وہ اقتدار میں آیا۔ 20 سال اس نے ظالمانہ حکومت کی، ستم کیا، مکر و مکاری سے کام لیا اور دین خدا کی تحقیر کی، تضحیق کی، امت
اسلامی کی تحقیر کی، تذلیل کی، ہر ایک کی، ہر شہر میں کی، اور یہ سب ان تمام مناظر کے گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ جتنے بھی تمام مملکت سے حج کے لیے آئے ہیں، اپنے اپنے شہروں میں اس تحقیر و تذلیل کو دیکھ کر، مشاہدہ کر کے آئے ہیں، اور اب ذلت کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں کہ امیر شام نے اپنے پلید اور خبیث بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے جو خانہ خدا میں حج کرنے آئے ہیں، خانہ خدا میں حج کرنے آئے ہیں، اللہ کے گھر کے گرد طواف کرنے آئے ہیں، خدا کی خاطر قربانی کرنے آئے ہیں، اللہ کی خاطر لبیک کہنے آئے ہیں، اعلان حضور اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، کہ اے پروردگار ہم تمام، لبیک کا معنی یہ ہے جو زبانوں پہ ہے لیکن عمل میں نہیں ہے، لبیک یعنی میں سب کچھ چھوڑ کر آ گیا۔ حج اسی چیز کا نام ہے۔ حج میں انسان ہر چیز کو ترک کرتا ہے، اپنا دیر و دیار کو ترک کرتا ہے، اپنا کاروبار ترک کرتا ہے، اہل و عیال کو چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی سرزمین کو ترک کر دیتا ہے، قوم قبیلے کو چھوڑ کے جاتا ہے، لا تعلق ہو کر جاتا ہے، اور حتیٰ وہ آخری نشانیاں اور آثار جو اپنے ہمراہ لے کر جاتا ہے، اپنے تن پر لے کے جاتا ہے، اپنی علاقائیت، اپنی تہذیب اور اپنے قبیلہ و قوم کی آخری نشانیاں، لباس جو لے کر جاتا ہے تن پہ، وہ بھی اس کا اتروا لیا جاتا ہے، اور بغیر صلہ لباس اسے پہنا دیا جاتا ہے، یک رنگ، ایک جیسا، تاکہ ہر چیز سے منقطع ہو جائے، ہر چیز سے کٹ جائے۔ جہاں پیدا ہوا تھا، جس سرزمین پہ پیدا ہوا تھا، سب سے تعلق کاٹ کے فقط اپنے رب کے سامنے آ کر لبیک کہے، احرام باندھے۔ احرام باندھ کر پہلا جملہ جو واجب ہے، اس کے بغیر حج باطل ہے۔ اگر احرام باندھ کر یہ جملے زبان سے ادا نہ کرے، یہ ذکر زبان پہ نہ لائے، لبیک اللہم لبیک، کہ اے پروردگار اب میں فقط تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، سب سے لا تعلق ہو کر آ گیا ہوں، تیری بندگی کے لیے آ گیا ہوں، تیرے سامنے سر جھکانے کے لیے آ گیا ہوں، ہر چیز سے تعلق کاٹ کے آیا ہوں۔ جب ہر چیز سے تعلق کاٹ کے آیا ہے، اعلان بندگی خدا کے لیے کر رہا ہے، اب اللہ کے گھر میں آ کر طواف کرتا ہے اور خدا کے مقرر کیے ہوئے احکام و ترتیب کے مطابق ایک ایک مواقف میں سے ہر موقف پر حاضر ہوتا ہے، وہاں کے مناسک بجا لاتا ہے، اور جو کچھ اسے تعلیم دی گئی ہے وہ ذکر بجا لاتا ہے، یہ سب کچھ انجام دے رہا ہے، لیکن یہ لبیک کہہ کر بھی ابھی بھی صدق و صداقت نہیں رکھتا۔ یہ لبیک کہہ کر بھی ابھی بھی ظالم و ستمگر نظام سے وابستہ ہے، تعلق کاٹا نہیں ہے، رسم حج بجا لا رہا ہے، حقیقت حج سے بہت دور ہے، رسم حج بجا لا رہا ہے، حقیقت حج نہیں ہے، فقط بظاہر نمائش کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اے رب میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، تیری رب میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں ہر چیز کے ساتھ وابستہ ہے، ہر چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر چیز کی طرف اس کا دھیان ہے، ہر چیز کی طرف اس کا رجحان ہے، ہر چیز اس کے دل میں راسخ ہے، گڑی ہوئی ہے، گہری ہے، رچی ہوئی ہے، بسی ہوئی ہے، کسی چیز کو اس نے دل سے نکالا نہیں ہے، فقط رسم ادا کر رہا ہے۔ یہ حج پر آ کر سید الشہداء علیہ السلام نے، یہ خالص ترین امت کا حصہ ہے، نچوڑ ہے امت کا، وہ جو اپنے شہروں میں ہیں،
وہ جو معمول کی زندگی میں ہیں، وہ جو اپنے معمولات کے اندر ہیں، وہ جو کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ جو کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، وہ جو لین دین کے اندر مصروف ہیں، وہ جو اپنے آل و اولاد کے ساتھ سرگرم ہیں، وہ جو اپنی رونقوں میں لہو میں لعب میں مصروف ہیں، ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کو سید الشہداء علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہ آئے، پیغام سمجھ میں نہ آئے، اور وہ 4 ماہ ان کے درمیان ذکر حسین ابن علی ہو اور اس کے باوجود وہ ویسے ہی ہوں جیسے تھے. ان سے توقع ہو سکتی ہے، لیکن جنہوں نے نیت کی ہے خالصانہ کہ ہم اللہ کی خاطر اللہ کے حکم پر گھر سے نکلے ہیں سب کچھ چھوڑ کر، اور اب خدا کو لبیک کہنے جا رہے ہیں، اب اللہ کے سامنے جھکنے جا رہے ہیں، اب اللہ کے گھر کے گرد طواف کرنے جا رہے ہیں، جب ان کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، ایک بھی ان میں سے تیار نہ ہوا. وہ 2 آدمی جو مکہ کے نہیں تھے، باہر سے تھے، فقط تیار ہوئے، ان کے علاوہ کوئی بھی حاضر نہیں ہوا. ہر طبقہ موجود تھا، علماء موجود تھے، فقہا موجود تھے، قبائل کے سردار موجود تھے، بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، کاروباری لوگ موجود تھے، اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھنے والے دانا موجود تھے، ہر میدان سے تعلق رکھنے والے موجود تھے. لیکن سید الشہداء علیہ السلام کی بات کو سنجیدگی سے سنا تک نہیں ہے، انہوں نے سنجیدگی سے سنا بھی نہیں ہے. البتہ سید الشہداء سے انہیں اتنی رغبت تھی، کوشش یہ ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں، چونکہ اس نماز کا بڑا اجر ہے جو امام حسین کے پیچھے ادا ہوگی. لیکن امام حسین علیہ السلام کی دعوت، امام حسین علیہ السلام کے قیام میں ذرا برابر سنجیدگی نہیں تھی ان لوگوں کے اندر. کیا چیزیں رکاوٹیں ہیں، کیا چیزیں موانع ہیں؟ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ نبیوں کی دعوتیں، اوصیاء کی دعوتیں، ائمہ کی دعوتیں، اللہ کا پیغام لوگوں پر کیوں اثر نہیں کرتا؟ سن کے پھر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، سنتے ہیں پھر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. میں نے پہلے مجلس میں عرض کیا ہے، بعض نے آپ میں سے سنا ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 ماہ مکہ میں اہل مکہ اور حجاج و زائرین کو یہ دعوت دی ہے، اور 4 ماہ بعد 2 آدمی امام کے ساتھ شامل ہوئے کاروان کے اندر، اور پھر سید الشہداء نواویس و کربلا کے درمیان جا پہنچے، اور جس کی پیشنگوئی کی ہوئی تھی وہ سب کچھ ہو گیا. صحرائی درندوں نے نوچا، کاٹا، پائمال کیا، شہید کیا بے دردی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد 61 ہجری کے محرم سے آج تک 1439 سال ہو چکے ہیں. 1400 سال سے مسلسل لوگ سن رہے ہیں یہی قصہ. یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ خطبے، یہ دعوت سید الشہداء کی موجود ہے. من کان باذلا فینا مہجتہ، جو بھی ہمارے ساتھ، ہماری خاطر، ہماری راہ میں آنا چاہتا ہے، فلیرحل معانا، جو بھی خون دل بہانا چاہتا ہے وہ آئے، ہمارے ساتھ آ جائے. کس لیے آ جائے؟ کیا کرے ہمارے ساتھ آ کر؟ نہ آ کر ہمارے اوپر شمع جلائے، نہ آ کر ہمارے لیے اپنے احساسات کا اظہار کرے، بلکہ جس مقصد کے لیے ہم نکل رہے ہیں اس مقصد میں ہمارا ساتھ دے. میں کس لیے نکل رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں؟ اس پلید خبیث حکومت کی بساط الٹنے جا رہا ہوں. سید الشہداء علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا. ہم نے آج تک یہی سنا ہے، امام نے بیعت کا انکار کیا. یہ آدھی بات سنی ہے، پوری نہیں سنی، چونکہ ہم نے حسین ابن علی سے نہیں سنا ہے. ہم نے حسین ابن علی کے عقیدت مندوں سے سنا ہے، ہم نے پیشہ ور ذاکروں سے سنا ہے، ہم نے معاوضہ لینے والے خطیبوں سے حسین ابن علی کو سنا ہے، ہم نے خیالات کی دنیا میں رہنے والوں سے حسین ابن علی کو سنا ہے. اس لیے پوری بات
نہیں سنی، امام حسین علیہ السلام سے سنے۔ سید الشہداء نے بیعت کا صرف انکار نہیں کیا بلکہ بساط ظلم کو الٹنے کے لیے، بساط ظلم کو لپیٹنے کے لیے اقدام بھی کیا ہے۔ اور سید الشہداء دعوت کس طرف دے رہے ہیں؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا، او میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ، قیام کرو۔ مدینہ کے بنو ہاشم اور مدینہ کے صحابہ اور تابعین اور صحابہ کی اولاد اور تمام امت اسلامی میں علماء و فقہا اور تمام سرکردہ و غیر سرکردہ افراد، ہر راہ گزر کو سید الشہداء نے پکڑ پکڑ کے دعوت دی کہ او میرا ساتھ کرو، میری نصرت کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو، نہ کہ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، میرے ساتھ مدد کرو یعنی گھریلو معاملات میں میری مدد کرو۔ مدد کرو سے مراد یہ کہ خاندانی مسائل میں میری مدد کرو، مدد کرو دین خدا میں میری نصرت کرو، بساط ظلم الٹنے کے لیے میری مدد کرو۔ وہی بساط ظلم جس کے تماشائی بنے ہوئے ہو، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے قائم ہوئی ہے۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم دیکھتے رہے اور ظلم کا نظام قائم ہوا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور انہوں نے ظلم کی انتہا کی اور تم دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، اور اب وہ ظلم اس انتہا کو آ پہنچا ہے کہ یزید جیسا خبیث و پلید انسان تمہارا والی و حاکم بن گیا ہے اور اپنے آپ کو خلیفہ اور امیر المؤمنین کہہ رہا ہے۔ تمہارا فریضہ ہے، تمہارا وظیفہ ہے، ہر فریضے سے پہلا فریضہ یہ ہے۔ توجہ فرمائیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ مطلب بیان فرمایا، اور بہت سارے سادہ لوح افراد ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی، متحجر فکر رکھنے والوں سے، متحجرین سے یہ ہضم نہیں ہوئی۔ متحجر اس منجمد انسان کو کہتے ہیں جس کی فکر منجمد ہو، جس کا دین محدود ہو، جس کی سوچ منجمد ہو، جس کا دماغ بند ہو، جس کے دماغ کے دریچے بند ہوں، جس کو نورانیت نظر نہ آئے، جس کو حقائق نظر نہ آئیں، جس کو دین سمجھ میں نہ آئے، وہ خود اپنا دین، من گھڑت دین، خود ساختہ دین چند مسئلوں کے اندر، چند رسموں کے اندر منحصر کر کے اپنا کے پھر ساری زندگی اس کو مشق کرتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے صبح و شام۔ اس انسان کو کہتے ہیں متحجر، پتھر کی طرح منجمد، پتھر کی طرح بے حس، پتھر کی طرح بے شعور۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، متحجر جو پتھر بن گیا ہو، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا ہے ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہوئے، فہی کالحجارہ، اتنے سخت ہوئے تمہارے دل کے پتھر بن گئے، اور پتھر سے بھی زیادہ او اشد قسوتن، پتھر سے بھی زیادہ سخت بن گئے۔ پتھر اگر انسان دیکھے چٹانیں، وہ حجر ہے، انسان جب چٹان بن جائے متحجر ہے، پتھر سے زیادہ سخت اور پتھر سے زیادہ بدتر ہے۔ پتھر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس پر اثر نہیں ہوتا، اس پر اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا، اس پر رسول کے کلام کا اثر نہیں ہوتا، اس پر ائمہ کے کلام کا اثر نہیں ہوتا، اس پر کسی ہادی، کسی ناسے، کسی کے کلام کا اثر نہیں ہوتا۔ مرد ناداں، اس کے اوپر کوئی کلام نرم و نازک اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں متحجر۔ تحجر پتھریلا مذہب، پتھریلا شخص جس کا دماغ پتھر کی طرح ہو گیا ہو، نہ اس پہ کوئی چیز اثر کرتی ہو، نہ امر و نہی اثر کرتے ہو، نہ واعظ و موعظہ اثر کرتا ہو، نہ وصیت و نصیحت اثر کرتی ہو، نہ اس کے اوپر تاثیر کلام خدا و تاثیر کلام ائمہ ہو۔ یہ متحجر لوگ نہیں سمجھے۔ امام خمینی نے یہ فرمایا کہ ہر کام سے زیادہ بڑا واجب اور پہلا واجب اور مقدم واجب نظام الہی بنانا اور نظام الہی بچانا ہے۔ اللہ کا نظام، اللہ کی حکومت، اللہ کے حکم کے مطابق یہ نظام بنانا اور یہ نظام بچانا، یہ سب سے بڑا واجب ہے۔ بلکہ
امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ نماز سے بھی بڑا واجب ہے، نماز سے زیادہ مہم واجب نظام الہی، حکومت الہی قائم کرنا۔ حکومت الہی فقط ایک شکل ہے حکومت کی، مومنین کے لیے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے صرف ایک حکومت ہے، ایک طرز حکومت، امامت اور ولایت۔ اس کے علاوہ مومن کو اجازت نہیں کسی دوسرے طرز حکومت کو قبول کرے، کسی دوسری طرز حکومت کو سمجھوتا کرے، کسی دوسری طرز حکومت کی طرف مائل ہو جائے۔ اگر کرے گا یہ طاغوت پرست شمار ہوگا، یہ طاغوتی کہلائے گا۔ صرف ولایت و امامت اللہ کا نظام منحصر ہے۔ ویسے لوگوں نے اللہ کے نام پر بہت سارے نظام بنا لیے، لیکن ان کا کوئی ثبوت اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے فرمان میں اور اللہ کے رسول نے جس نظام کا ذکر فرمایا ہے وہ امامت اور ولایت کا نظام ہے۔ یہ منحصر نظام ہے اور یہی قائم کرنا، اسی کو تاسیس کرنا اور اس کو بچانا بڑا واجب ہے، اہم واجب ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور واجب نہیں ہے۔ یہ ایک فقی، مجتہد اور دین شناس نے یہ بات کی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ خوب کیسے سمجھ میں آتی؟ جب انسان کا دماغ ہی بند ہو اور جب انسان نے دین میں جمود اختیار کر لیا ہو، سوچ میں جمود آ گیا ہو اور تحجر اس کا دین بن گیا ہو، پھر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا، پلے نہیں پڑتا۔ اور اس سے پہلے یہ تو ایک عام فقی ہیں، معمولی فقی ہیں، جس طرح سے باقی انسان ہیں۔ امام خمینی بھی ان باقی معمول کے انسانوں کی طرح ہیں، لیکن بابصیرت و دانا اور اللہ کا خاص لطف و عنایت، جنہوں نے اس دور کے اندر نظام الہی زندہ کیا۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام امام ہیں، اللہ کی طرف سے مقرر حجت ہیں اور وصی ہیں رسول اللہ کے اور خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، اور اللہ کی طرف سے فقط ایک شخصیت مجاز ہے اس عصر میں نظام حکومت قائم کرنے کے لیے، اور وہ امام حسین نے جو جا بجا لوگوں کو بتایا کہ میں احق ہوں، یہ میرا حق ہے، یہ میرے لیے تھا یہ نظام، جہاں تم دوسروں کے لیے راضی ہو گئے۔ یہ جرم کیا تم نے کہ ہمیں چھوڑ کر دوسروں کی حکومتوں پہ راضی ہونا، یہ جرم ہے تمہارا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ احرام کھول دیے۔ 8 ذی الحجہ حج شروع ہوتا ہے۔ حج بہت اہم رکن ہے اسلام کا، دین کا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے ان میں ایک اہم حج ہے۔ حج ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صوم و ولایت ہے۔ ان 5 ارکان کے اوپر دین مشتمل ہے، اور سید الشہداء فرما رہے ہیں اور خود بھی اقدام کیا، عملاً سید الشہداء نے یہ اقدام کیا، احرام میں حج کھول دیا، حج نہیں کیا، حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ محرم تھے سید الشہداء، احرام باندھا ہوا تھا، چونکہ 8 ذی الحجہ تک مکہ میں بغیر احرام نہیں ہو سکتا، 8 کے بعد 9 احرام کی ضرورت ہے، وہاں حج کرنا ہے وہاں پر۔ سید الشہداء نے احرام باندھا اور پھر احرام عمرہ کر کے اور عمرہ کے اعمال انجام دے کے کھول دیا، یہی بتانے کے لیے کہ حج واجب ہے، حج رکن دین ہے، لیکن ایک فریضہ، ایک وظیفہ، ایک واجب، ایک عمل، ایک ذمہ داری حج سے بھی بڑی ذمہ داری ہے، حج سے بھی اہم فرائض اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ کتنے لوگوں نے سید الشہداء سے یہ سنا؟ مکہ میں اس وقت علماء تھے، فقہاء تھے، بڑی بڑی جید شخصیات تھیں جن کے درمیان سید الشہداء نے یہ خطبے بیان فرمائے۔ ان میں سے کتنے افراد نے سید الشہداء کا یہ نقطہ سمجھا کہ حج سے بڑا واجب اس وقت نظام خدا بچانا ہے، دین خدا بچانا ہے، اور باطل و فاسد و خبیث و پلید نظام کو سرنگون کرنا ہے، یہ حج سے بڑا واجب ہے۔ عمل کر کے بتایا اور زبانی خطبہ دے کے بتا دیا، لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ یہی تحجر تھا، یہی پتھریلے دماغ تھے۔
ان کے ذہنوں میں نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہوئی، اولاد نبی ہو کر حج نہیں کر رہے، اولاد نبی ہو کر نواسۂ رسول ہو کر ہمیں حج سے روک رہے ہیں، فرزند نبی ہو کر ہمیں اس بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ ہم بھی احرام کھول دیں، خود بھی کھول دیے احرام۔ تعجب اس بات کے اوپر کر رہے تھے۔ بنو امیہ نے ایسا دین سکھایا لوگوں کو، ہر ایک کو ایسا دین پڑھایا۔ بنو امیہ کے زمانے میں جو دین تبلیغ ہوا، جس میڈیا سے تبلیغ ہوا، بڑا منظم میڈیا تھا بنو امیہ کا۔ بنو امیہ میں امیر شام نے 9000 خطیب رینٹ پہ لیے۔ یہ رینٹل خطیب اور ذاکر نئے نہیں ہیں، ہمارے زمانے کی اختراع نہیں ہے، فیسیں لے کے معاوضے لے کے اور دینی ممبروں پر آ کر بیٹھ کر اور طاغوتیت کے احکام بیان کریں۔ یہ رینٹل سسٹم پرانا ہے، یہ امیر شام کا وضع کیا ہوا ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا، مروان ابن حکم کے بارے میں ان لوگوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کے پاس وقت شاید نہ ہو، جوان یہ کام کریں، تھوڑا سا واٹس ایپ سے وقت نکالیں، تھوڑا سا موبائل سے وقت نکالیں، اپنا انٹرنیٹ سے نکالیں وقت، یہ سوشل میڈیا کے اس فساد سے باہر آئیں اور تھوڑا اپنے دین کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اسے پڑھیں۔ سید الشہداء کے زمانے میں لوگ اتنے بے حس تھے کہ نہ حسین ابن علی کی حقانیت کی طرف متوجہ تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چاہ رہے ہیں، اور نہ یزید کے ظلم و خباثت کی طرف ان کا دھیان تھا۔ ان دونوں چیزوں سے توجہ ہٹی ہوئی تھی۔ وہی آج کا ماحول، آج کی امت جو اتنے ڈوبے ہوئے ہیں اپنے ذاتی شخصی کاموں کے اندر، اور ہر ایک اب تو اس سوشل میڈیا نے اور ان ٹیکنالوجی نے ان سے کاروبار بھی چھڑوا دیے ہیں۔ دکان پہ بیٹھ کر بھی موبائل، مجلس میں بیٹھ کر موبائل، مسجد میں بیٹھ کر موبائل، گھر میں مہمان بلا کے موبائل، کسی کے ہم مہمان جا کے موبائل، موبائل سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز سے اس نے لا تعلق کر دیا ہے، ذہنی طور پر رابطہ کاٹ دیا ہے۔ اس شیطانی عنصر نے، اس مشین نے ذہنی طور پر رشتہ داروں کا، میاں بیوی کا رابطہ کاٹ دیا ہے۔ آپ اعداد و شمار لیں، موجود ہیں، کتنی بیویاں اپنے شوہروں سے جدا ہو گئیں چونکہ شوہر گھر میں بیوی کو دیکھتا بھی نہیں تھا، صرف موبائل پہ لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے۔ موبائل پہ کوئی جوک آ جائے تو بیوی کو سنا دیتا ہے، اس کے علاوہ نہ بیوی کی کوئی سنتا ہے نہ اس کو سناتا ہے۔ وہ ویسے شوہروں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے کہ جس کو بیوی کی طرف انہوں نے طلاق لے لی۔ بہت سارے ممالک کے اعداد و ارقام شمار عدالتوں میں، اخباروں میں آئے ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں کس ملک کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے خاندان تباہ ہوئے، کتنے بچے ہیں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کلاس میں ہیں، یہ بھی نہیں پتا کس کلاس میں، یہ بھی نہیں پتا بچہ سکول جاتا ہے نہیں جاتا، یہ بھی نہیں معلوم اس کی فیس کتنی ہے، یہ بھی نہیں پتا اس نے امتحان دیا نہیں دیا، یہ بھی نہیں معلوم اس نے نمبر کتنے لیے، یہ بھی نہیں معلوم یہ اٹھتا بیٹھتا کس کے ساتھ ہے، اس سے یہ بھی نہیں معلوم میری جوان بیٹی ہے، اسکول کالج جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے۔ اس کو اس سوشل میڈیا نے اتنا ڈبو دیا ہے۔ خوب یہی کام اس وقت بھی تھا، اتنے غافل تھے کہ یزید کی خباثت اور فساد جو برملا تھا وہ چھپ کے نہیں کرتا تھا، برملا سر عام کرتا تھا ہر کام، لیکن یہ غافل اس کی طرف متوجہ نہیں تھے، یہ ان کے اپنے مشغلے تھے، اس آفت میں ڈوبے ہوئے تھے، سید الشہداء کے مقصد کی طرف متوجہ نہیں تھے، سید الشہداء کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ امام علیہ السلام نے 4 ماہ تبلیغ کی، نہیں سنی اور ساتھ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ ایک سبب، سید الشہداء نے فرمایا دنیا پرستی، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، یہ بڑا سبب یہ بیان فرمایا۔ اور دوسرا موت کا ڈر، موت سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اگر ہم نے ستم کے خلاف آواز اٹھائی، یزید کے خلاف آواز اٹھائی، یہ سفاک خاندان ہے، جلاد خاندان ہے، بنو امیہ وہ جلاد لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا، جب مشرک تھے، مکہ میں تھے، رسول اللہ کے اوپر ظلم ڈھایا،
مسلمین کے اوپر ظلم ڈھایا، مومنین کے اوپر ظلم ڈھایا، صحابہ کے اوپر ظلم ڈھایا، اتنا ظلم ڈھایا انہوں نے اور اتنا ستم کیا انہوں نے کہ رسول اللہ کو مکہ چھوڑنا پڑا. اس قدر ستایا انہوں نے رسول اللہ کو. بعض تاریخوں میں لکھا ہے، معصومین کی روایات بھی ہیں، کہ جب تک مکہ میں رسول اللہ موجود تھے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ رسول اللہ گھر سے نکلے ہوں اور ان لوگوں کی ہدایت کی خاطر، اور جب شام کو رات کو گھر یا چند دن بعد گھر واپس آئے ہوں اور صحیح اور سالم ہوں، کوئی زخم رسول اللہ کو نہ لگا ہو. ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی رسول اللہ باہر تشریف لے گئے انہوں نے سنگ باری کی، انہوں نے پتھر برسائے، انہوں نے حملے کیے، انہوں نے رسول اللہ کو ہر طرح سے ستایا. اب یہ وہی لوگ تھے بنو امیہ، یہ وہی لوگ تھے جو کر رہے تھے، یہی قریش یہ کام کر رہے تھے، یہ بنو امیہ کے لوگ پیش تھے جو کر رہے تھے. اور پھر فتح مکہ کے وقت طاقت دیکھ کر، قدرت دیکھ کر، تلوار دیکھ کر، قوت دیکھ کر تسلیم ہو گئے. تسلیم ہونے کے بعد پھر ستانے سے باز نہیں آئے، اور رسول اللہ کے ساتھ جو دشمنی تھی وہ آل رسول پہ آ کر انہوں نے ظاہر کی. اور پھر رسول اللہ کے وصی کو ستایا، امیر المومنین کو ستایا. اس قدر ستایا امیر المومنین کے اوپر ظلم کہ امیر المومنین کی فریادیں نکلی خدا کی بارگاہ میں. اس قدر انہوں نے ظلم ڈھایا امیر المومنین کے اوپر. نہج البلاغہ کے خطبات، جن میں سے چند خطبے کل شب کی مجلس میں نے مومنین کی خدمت میں بیان کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد کربلا، آل علی و آل نبی پر ظلم ڈھانے آگے. انہیں جانتے تھے لوگ یہ کتنے صفاق و جلاد ہیں. حتیٰ صحابہ کی اولاد جانتے تھے ان کو. خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے سید الشہداء کو بنو امیہ کی صفاقیت کی طرف متوجہ کیا مکہ کے اندر کہ اے حسین، اے ابا عبداللہ، آپ جانتے ہیں بخوبی اس خاندان کو، یہ کتنے ظالم، کتنے ستمگر اور کتنے صفاق ہیں. یہ خطبہ، یہ جملہ پہلے مجالس کے اندر بیان کیا ہے کہ یہ جانتے تھے کہ، اور سید الشہداء کو بھی اسی وجہ سے روکتے، خود بھی اسی وجہ سے نہیں آتے تھے سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے، اور امام کو روکتے کہ آپ بھی نہ جائیے. امام کو مشورہ دیا کہ آپ آئیں میرے ساتھ، میں واپس آپ کو لے کے جاتا ہوں مدینہ میں اور وہاں پر معاملات حل کر لیتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، جو اس وقت مکہ میں موجود تھے اور نمایاں بڑی شخصیات میں شمار ہوتے تھے، چند دفعہ سید الشہداء کے پاس آئے روکنے کے لیے. ثم اقبل ابن عمر علی الحسین، عبداللہ ابن عمر آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ میں. فقال یا ابا عبداللہ مہلا اما قد عزمت علیہ، اے ابی عبداللہ رک جائیے، جس چیز کا عزم و ارادہ کر لیا ہے اس سے رک جائیں، باز آ جائیں، نہ جائیں، بدل دیں اپنا ارادہ. ورجع من ہونا الی المدینہ، اور واپس مدینہ آ جائیں، مکہ سے واپس آگے عراق نہ جائیں، واپس مدینہ آ جائیں. وادخل فی صلح القوم، اور اس قوم کے ساتھ یعنی بنو امیہ کے ساتھ صلح کر لیں، مصالحت کر لیں. ولا تغب عن وطنک وحرم جدک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اپنے وطن مدینہ سے دور نہ ہو اور اپنے جد کی حرم رسول اللہ کے مزار و حرم سے دور نہ ہو. ولا تجعل هؤلاء الذین لا خلاق لهم علی نفسک حجتا وسبیلا، اور یہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ہاتھ میں آپ بہانہ نہ دیں، آپ ایسا اقدام نہ کریں کہ انہیں بہانہ مل جائے آپ کے خلاف. وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُبَايِعْ فَأَنْتَ مَتْرُوكٌ حَتَّى تَرَى بِرَأْيِكَ، اگر آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں،
آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا. آپ بیعت کا انکار کر دیں. انکار بیعت اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، چونکہ خود عبداللہ ابن عمر نے بھی انکار کیا ہوا تھا، یزید کی بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن عباس نے یزید کی بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی، اور بہت سارے اور بڑے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی. انکار اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر سید الشہداء صرف انکار کر دیتے. سید الشہداء نے انکار کیا، یزید کو بھی معلوم تھا. یزید کے باپ نے یزید کو وصیت میں لکھ کے دیا تھا کہ حسین ابن علی سے غافل نہ رہنا، کہ حسین فقط انکار نہیں کرنے والے، حسین اقدام بھی کرنے والے ہیں. حسین فقط اہل انکار نہیں ہیں، اہل اقدام ہیں. اور میں جانتا ہوں، آشنا ہوں، اس لیے غفلت نہیں برتنا، سستی نہیں کرنا حسین ابن علی سے. اور سید الشہداء نے فقط انکار نہیں کیا، اقدام کیا. اقدام کیا. اب عبداللہ ابن عمر یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ انکار پر باقی رہیے، بیعت نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. ہم نے بھی نہیں کی، ہمیں کسی نے نہیں چھیڑا. اب ہم مکہ بھی آئے ہیں، مدینہ واپس چلے جائیں گے، مدینہ میں بھی کوئی ہمیں پوچھے گا بھی نہیں انکار پر. آپ بھی آئیے اور آپ کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا اپنے حال پر. فَأَنْتَ مَتْرُوک، اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے. حَتَّى تَرَى بِرَأْيِكَ، جو آپ کی مرضی ہو، جیسے رائے ہو، جب جی چاہے بیعت کریں نہ کریں، جیسے مرضی ہے کریں آپ. وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ لَا تُبَايِعْ، اگر آپ چاہتے ہیں بیعت نہ کریں نہ کریں. مَتْرُوكٌ حَتَّى تَرَى بِرَأْيِكَ فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَسَىٰ أَنْ لَا يَعِيشَ إِلَّا قَلِيلًا فَيَكْفِيكَ اللَّهُ أَمْرًا. یزید ابن معاویہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا. یہ خلیفہ دوم کے بیٹے پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یزید ابن معاویہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، اس کی موت کا انتظار کریں، یہ مر جائے، پھر اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ بات سنی اور سن کر فرمایا اُفٍ لِهَذَا الْكَلَامِ أَبَدًا، تف ہو اس سوچ پر، اس فکر پر، اس بات کے اوپر ابدا ما دامت السماوات والارض، کہ حسین آئے واپس مدینہ اور بے شک بیعت نہ بھی کرے اور خاموشی سے یزید کے نظام میں بیٹھ جائے اور یزید کی موت کا ان کا انتظار کرنے لگے. یہ حکمت اور یہ سوچ اور یہ بات اف ہو، تف ہو اس کے اوپر. مجھے یہ کہہ رہے ہو میں یہ کام کروں؟ اسألک باللہ یا عبد اللہ انا عندک علی خطأ من امری ھذا. اے عبداللہ، میں پوچھتا ہوں آپ سے. ابو عبداللہ سید الشہداء کا کنیہ ہے، عبداللہ خلیفہ دوم کے فرزند کا نام ہے. پوچھا اے عبداللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ مجھے میں خطا پر ہوں تیرے نزدیک؟ آپ بتاؤ ابھی میں غلطی پر ہوں. سابقہ عشرے کی مجالس سابقہ سال ان کا موضوع ہی یہی رکھا تھا، خطا اور خطر. خطا اور خطر، اہل بیت کا راستہ، حسین ابن علی کا راستہ اور طاغوتیت کے راستے میں یہ فرق ہے، تحجر میں یہ فرق ہے کہ ہمیشہ انسان ایک دو راہے پہ آ کھڑا ہوتا ہے، خطا اور خطر کے راہ میں. ایک طرف چلے تو خطرہ ہے، اگر ادھر جائے یقینی خطرہ ہے، 100% خطرہ ہے، اور اس خطرے سے بچنے کے لیے متبادل آپشن موجود ہے، راستہ موجود ہے، لیکن وہ خطا ہے، وہ خطا کا راستہ ہے اور یہ خطر کا راستہ ہے. یہیں پہ یہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں، یہیں سے کاروان حسین جدا ہو جاتا ہے، یہیں سے کاروان متحجرین الگ ہو جاتا ہے، یہیں سے کاروان تماشا بین الگ ہو جاتا ہے، یہیں سے مصلحت پسند الگ ہو جاتے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ ایک طرف خطر، چونکہ عبداللہ ابن عمر خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ خطرہ ہے، اے حسین خطرہ ہے. اب سید الشہداء نے فرمایا مجھے معلوم ہے خطرہ ہے، اور یہ خطرہ ایسے ہی نہیں آ گیا میری طرف، یہ خطرہ میں نے مول لیا ہے، یہ خطرہ میں نے
خریدا ہے، یہ خطرہ میں نے خریدا ہے، یہ خطرہ میں نے مول لیا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بنیادی نقطہ ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس سال یعنی 60 ہجری کے حج سے ایک سال پہلے 59 ہجری کے حج میں، ایک سال کربلا کے واقعہ سے پہلے مکہ تشریف لائے حج کے موقع پر، اور تمام سرکردہ حاجیوں کو، قافلہ سالاروں کو، علماء کو، فقہاء کو، جن میں سے اکثریت سید الشہداء کے ساتھ متفق نہیں تھے، اپنی اپنی راہ اور اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب پہ جا رہے تھے، اپنے اپنے، کوئی خلافت کا حامی تھا، کوئی بنو امیہ کا حامی تھا، کوئی حکومت سے وابستہ تھا، اور کوئی خود مستقل اس نے اپنی ایک حیثیت، شخصیت بنائی ہوئی تھی، اپنا ایک حلقہ بنایا ہوا تھا۔ بہر کیف ان میں سے بہت قلیل لوگ تھے جو سید الشہداء سے عقیدت یا سید الشہداء کے اوپر بیعت کیے ہوئے اور ایمان رکھتے تھے اور امامت کے قائل تھے۔ ان سب کو ایک خیمے کے اندر اکٹھا کیا اور انہیں خطبہ دیا، خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے، اور اس خطبے میں سید الشہداء علیہ السلام نے انہیں یہی بیان فرمایا، ان علماء کو، کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے اس وقت، یزید ابھی نہیں آیا تھا، یزید کے باپ کی حکومت تھی اس زمانے میں، خطبۃ المنا بیان فرمایا، یہ سید الشہداء علیہ السلام ان کو آمادہ کر رہے ہیں، اپنے اقدام اور قیام کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس وقت دنیا میں، اس وقت حکومت میں کیا ہو رہا ہے، یہ طاغیہ کیا کر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ تم نے نہیں دیکھا؟ ان علماء کو کہا، پھر کہا تمہیں دیکھتے ہو سب کچھ، لیکن کوئی چیز رکاوٹ ہے، تمہارے پیٹ کے اندر جو لقمہ ہے سرکاری، وہ رکاوٹ بن رہا ہے، تم اس لیے آواز نہیں اٹھاتے، تم اس لیے نہیں بولتے ہو، تم اس لیے ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ مفصل خطبہ ایک ایک کر کے سید الشہداء علیہ السلام نے ان کی وضاحت کی ان کے سامنے، اور پھر یہ فرمایا کہ تم ایک طرف دیکھتے ہو کہ خطر ہے اور ایک طرف دیکھتے ہو کہ خطا ہے، خطروں سے بچنے کے لیے، کہ خطروں سے بچنا واجب سمجھ لیا تم نے، کہ یہ حکم خدا یہ کہ خطرات سے بچو۔ پھر سید الشہداء نے پوچھا، مجھے بتاؤ، ان میں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کی خاطر کوئی دشمنی مول لی ہو؟ یہ شریعت کا مسئلہ شیعوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، دشمنی مول لینا، خطرے مول لینا، اللہ کی خاطر خطرے خریدنا، اللہ کی خاطر مصائب خریدنا، اللہ کی خاطر مشکلات خریدنا، اللہ کی خاطر غربت خریدنا، اللہ کی خاطر اسارت خریدنا، اللہ کی خاطر زندان خریدنا، اللہ کی خاطر تازیانے خریدنا، اللہ کی خاطر بھوک پیاس خریدنا، یہ بھی ایک فریضہ ہے دین کا۔ سید الشہداء نے فرمایا، بتاؤ مجھے تم، ویسے تو تمہاری اپنی مخالفتیں اور دشمنیاں ہیں، تمہارے قبائلی جھگڑے ہیں، تمہارے کاروباری جھگڑے ہیں، تمہاری جائیداد کے جھگڑے ہیں، تمہارے موروثی جھگڑے ہیں، تم نے سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی خاطر تم میں سے کس نے آج تک کوئی دشمنی مول لی ہے؟ سید الشہداء، توجہ فرمائیں، اس وقت بھی لوگوں کی ذہنیت دیکھ لی، اور آج بھی بعض نادان اور تاریخ میں یہ کہتے رہے ہیں، بعض کہہ دیتے ہیں، جہالت کا اظہار اسی طریقے سے کر دیتے ہیں کہ سید الشہداء نے فرار کیا۔ امام علیہ السلام نے خود فرمایا، لا افرو فرار العبید، میں غلاموں کی طرح، جس طرح ملازمین ہوتے ہیں، نوکر تنگ آ کے فرار کر دیتے، بھاگ جاتے ہیں، فرمایا میں غلاموں کی طرح بھاگنے والا نہیں ہوں، میں ذلیلوں کی طرف بھاگنے والا نہیں ہوں۔ سید الشہداء علیہ السلام کو اپنے ہی قریبی ساتھیوں نے، اپنے خاندان کے افراد نے مشورہ دیا کہ مدینے سے نکلتے ہوئے اصلی راستے سے نہ جائیں، اصلی راستے کے علاوہ
کوئی غیر مانوس اجنبی راستے سے جائیں تاکہ دشمن ہمارا پیچھا کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. سید الشہداء نے فرمایا یہ میری شان کے خلاف ہے. میں ڈر سے اصلی راستہ چھوڑ دوں؟ میں اسی راستے پر، اللہ کی قسم میں اسی راستے پر جاؤں گا، اسی راستے پر یا مکہ پہنچ جاؤں گا، مکہ کے گھر دیکھوں گا، یا راستے میں ہی مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی، لیکن میں دشمن کے خوف سے راستہ بدلنے والا نہیں ہوں، میں فرار کرنے والا نہیں ہوں. سید الشہداء نے فرمایا تم میں ہے اللہ کی خاطر دشمنی مول لینے والا؟ عزیز من، آپ صرف حوریں خرید رہے ہو، جنت خرید رہے ہو، حتیٰ نام حسین پر بھی جنت خرید رہے ہیں. یہ بھی معاملات ہیں، کاروبار ہیں. ایک ممبر پہ بیٹھتا ہے، لاکھوں روپے فیس لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے. ایک حسین ابن علی کو قتل کرتا ہے، قتل کے پیسے لیتا ہے، ہر ضرب کے پیسے لیتا ہے. لکھا ہوا ہے اس نے کتنی ضربیں لگائیں، فی ضرب جا کر مکہ سے وصول کر لیے. اور ایک ادھر ہے جو آج انہی ضربتوں کے قصے پڑھتا ہے، اتنے پیسے لے لیتا ہے. اتنے منٹ میں نے مجلس پڑھی، اتنے گھنٹے میں نے مجلس پڑھی، اتنے دن میں نے مجلس پڑھی، لاکھوں روپے وصول کر لیتا ہے، معاوضہ لے لیتا ہے. خوب بعض لوگ ہیں مجلس حسین، ذکر حسین کربلا سے پیسے تو نہیں لیتے، نوٹ تو نہیں لیتے، فیسیں نہیں لیتے، لیکن انہیں بھی توقع ہے کہ اس کا بھی بدلہ آخرت میں حوروں کی شکل میں، جنت کی شکل میں، ثواب کی شکل میں ملے گا. پس نام حسین پہ کوئی دنیا خرید رہا ہے، کوئی آخرت خرید رہا ہے. نام حسین پہ دنیا خریدنا بھی حسینیت نہیں، اور نام حسین پہ آخرت خریدنا بھی حسینیت نہیں. حسینیت اللہ کی خاطر خطرے خریدنے کا نام ہے. روزے تاسوعا ہے، اور واقعاً یہ لبیک کہو، لبیک یا حسین، یعنی اے حسین ہم ہیں آپ کی اقتدا میں. آپ نے اے حسین دعوت دی ہے. ایک حل میں ناصر کربلا میں کہا تھا، اور ایک مکہ میں کہہ رہے ہیں من کانا بادلن فینا مہجتا ہو، من کانا بادلن فینا مہجتا ہو. اس جملے کو رٹ لیں، اس جملے کو موبائل میں محفوظ کر لیں، اس جملے کو دل پہ نقش کر لیں، اس جملے کو ذہن میں بٹھا لیں، اس جملے کو فریم کرا کے اپنے گھروں میں لٹکا لیں، اس جملے کو اپنے بچوں کو رٹا دیں. انہیں کرتب سکھانے کے بجائے حسین ابن علی کے جملے اور حسین ابن علی کی دعوت سکھا دو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں یہ جملے پڑھتا پڑھتا جوان ہو جائے، پھر جوان ہو کر حسین ابن علی کی راہ میں آ جائے. من کان بادلن فینا مہجتہ، کون ہے جو ہمارے ساتھ ہماری راہ میں اپنا خون بہائے، اپنی گردن کٹائے؟ کون ہے؟ کون ہے جو ہماری راہ میں آ کر یہ کام کرے؟ یہ خطرہ ہے. حسین خطرے کی طرف بلا رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کون ہے جسے میں دارالامارہ کوفہ میں پہنچا دوں، کون ہے جسے باغ و باغات دے دوں، کون ہے جسے ریاست و منصب و مسند دے دوں، کون ہے جو مجھ سے. فرمایا کون ہے جو جان لٹائے، کون ہے جو خون بہائے، کون ہے جو گردن کٹائے، کون ہے یہ خطرہ مور لینے والا؟ فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا. انہیں بلایا ہے، موم بتی گروپ نہیں بلایا، انہیں بلایا ہے جو ہماری راہ میں شہادت پیش کرنے والا ہے. وہ میرے ساتھ آئے، کوئی رینٹل میرے ساتھ نہ آئے، کوئی کاروباری میرے ساتھ نہ آئے. من کان بادلن مہجتہ فینا، اس لیے کہ یہ سفر موت ہے، یہ سفر شہادت ہے جو اللہ کی راہ میں خطرے مول لے. یہ حسین ابن علی کا راستہ ہے، لیکن باقی سب، ہم سب کا راستہ اس کے مقابلے میں ہمارا راستہ ہے. ہم سب کا راستہ، عام لوگوں کا راستہ، مسلمانوں کا راستہ، مومنوں کا، عام لوگوں کا راستہ وہ کیا ہے کہ جب بھی خطرہ ہو اور خطرے کے مقابلے میں خطا کا راستہ ہو تو خطرے سے بچنے کے لیے بے شک خطا کے مرتکب ہو جاؤ.
بے شک خطا کر دو تاکہ خطرے سے بچ جاؤ. یہ ہمارا راستہ ہے اور ہم اس طرح سے زندگیاں، ہم اس وجہ سے خطروں سے محفوظ ہیں. توجہ فرمائیں، اللہ کی راہ میں جتنے خطرات ہیں ہم ان سب سے محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہیں؟ چونکہ ہر خطرے کے مقابلے میں ایک خطا ہے اور ہم خطائیں مرتکب ہو کر خطروں سے محفوظ ہیں. ہم نے خطاؤں کو پناہ گاہ بنا لیا ہے، ہمارا مکتب ہی خطا کار ہو گیا ہے. ہم خطا کے مکتب کے پیروکار بن کر خطائیں کر کر کے خطروں سے محفوظ بیٹھے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اف لہذا الکلام، مجھے بتا رہے ہو کہ خطرہ ہے اور خطرے کی نتیجے میں کیا کروں؟ خطا کروں. اس وقت باقیوں کا یہی مسلک تھا، خطروں سے بچنے کے لیے خطا کا مرتکب ہوئے. یا عبداللہ انا اسألک، میں سوال کرتا ہوں اے خلیفہ دوم کے بیٹے، میں سوال کرتا ہوں تجھ سے. یا عبداللہ انا عندک علی خطا من امری ھذا، میں خطا پر ہوں، بتا میں غلط ہوں، غلطی پر ہوں. میں نے جو عزم کیا ہے اس حکومت کے خلاف اقدام کا، انکار تو دونوں برابر تھے. انکار عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا تھا، انکار ابی عبداللہ نے بھی کیا تھا. عبداللہ ابن عمر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ انکار چھوڑ دو، وہ کہہ رہے تھے اقدام چھوڑ دو، اقدام ترک کر دو. عبداللہ ابن عباس جو سید الشہداء کے چچیرے بھائی بھی ہیں اور وہ موجود ہیں وہیں پر مکہ میں موجود ہیں، اور وہ بھی سمجھا رہے ہیں، وہ بھی سید الشہداء کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے، بیعت بھی نہ کریں، عراق بھی نہ جائیں، اقدام بھی نہ کریں، انکار کی حالت میں باقی رہیں. چونکہ انکار کی حالت میں بہت سارے محفوظ ہیں لیکن اقدام کی صورت میں محفوظ نہیں ہیں. فرمایا کہ بتاؤ اے عبداللہ، اے خلیفہ دوم کے بیٹے، بتاؤ مجھے میں خطا پر ہوں. فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ عَلَى خَطَأٍ فَرُدَّنِي. توجہ فرمائیں، اب یہ ہے ایمان، یہ ہے توکل، یہ ہے خود اعتمادی، یہ ہے اللہ پر بھروسہ، یہ ہے اپنی راہ پر ایمان، یہ ہے اپنے مقصد پر ایمان، یہ ہے ارادے کی پختگی، یہ ہے عزم کی مضبوطی کہ انسان یہ خطر بھی مول لے لے. توجہ فرمائیں، سید الشہداء نے اتنا قدم اٹھا کر، اتنا اقدام کر کے ایک برجستہ بڑی نمایاں شخصیت کو اس زمانے کی یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے نزدیک، یہ نہیں کہا میرے نزدیک، میں تو اپنے نزدیک خطا پہ نہیں ہوں، لیکن فرمایا میں تجھے سونپ دیتا ہوں تیرے معیاروں پر، تیری سوچ کے مطابق، تیرے اصولوں کے مطابق، تیری فہم کے مطابق، تیری ذہنیت کے مطابق مجھے بتا میں خطا پر ہوں، غلطی کر رہا ہوں. اگر تو کہہ دے مجھے میں غلطی پر ہوں، فَإِن كُنْتُ عِنْدَكَ عَلَى خَطَئٍ، اگر میں تیرے نزدیک خطا پر ہوں، فَرُدَّنِي، تو بتا مجھے، فوراً بتا، ابھی بتا. فَإِنِّي أَخْضَعُ وَأَسْمَعُ وَأَطِيعُ، میں تیری بات کے سامنے تسلیم ہوں، میں تیری بات سننے کے لیے تیار ہوں، میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں. تو میری نہیں مان رہا، میں کہہ رہا ہوں قیام کرو، اقدام کرو، آپ تو نہیں متفق میرے ساتھ، لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ میرا راستہ خطر کا راستہ ہے، لیکن یہ بتا کہ یہ خطر کا راستہ خطا بھی ہے یا نہیں ہے، یہ خطا بھی ہے یا نہیں ہے. چپ رہے عبداللہ ابن عمر، نہیں کہا خطا ہے، بلکہ بڑھ کے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں اس کو خطا کہوں. اب دو ہی راستے ہیں، یا حسین کا راستہ خطا کا ہے، یا پھر جو حسین کے راستے پہ نہیں ہے ان کا راستہ خطا کا ہے. اب سید الشہداء نے جب یہ فرمایا کہ بتا میں خطا پر ہوں، اگر تو کہہ دے میں خطا پر ہوں، میں اپنا راستہ بدلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. فقال ابن عمر، خلیفہ دوم کے بیٹے نے یہ جواب دیا، اللہم لا، خدا کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں. اللہم لا، اللہ کی قسم آپ خطا پر نہیں ہیں.
وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلْ ابن بنت رسولہ علی خطأ، یہ عصمت کی گواہی ہے. یہ خلیفہ دوم کے بیٹے امام حسین کی عصمت کی گواہی دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لم یکن اللہ تعالی، خداوند تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے بیٹے کو خطا پہ نہیں کھڑا کیا، خطا پہ نہیں بنایا. اللہ اپنے نبی کے بیٹے کو خطا سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، خطا سے محفوظ رکھے ہوئے ہے. وَلَيْسَ مِثْلُكَ مِنْ طَهَارَةٍ وَصَفْوَتِهِ مِنَ الرَّسُولِ، آپ کی طرح پاکیزہ کون ہے؟ آپ کی طرح رسول اللہ کی نسل سے اور رسول اللہ کی ذریت کون ہے؟ وَصَفْوَتُ مِنَ الرَّسُولِ عَلَى مِثْلِ یزید ابن معاویہ بِاسْمِ الخلافہ، آپ سے بڑھ کر کون ہے حقدار خلافت کا؟ یزید ابن معاویہ کی نسبت آپ بڑے حقدار ہیں، یہ آپ کا حق ہے. ولیکن اب خطا کا انکار کر دیا. خلیفہ دوم کے بیٹے نے کہا آپ خطا پر نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے خطا پر نہیں رکھا، اور خدا آپ سے خطا نہیں کرواتا، آپ کو معصوم رکھا ہے. اور آپ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ یزید ابن معاویہ کی نسبت آپ کے لیے یہ حق خلافت اور آپ کے لیے حق کی حکومت ہے. لیکن یہ لیکن سارا کام خراب کرتا ہے. ہمارا بھی مسلک لیکن والا ہے. یہ جتنے بھی خطر دیکھ کر خطا کی راہ پہ چلتے ہیں یہ سارے مذہب لیکن والے ہیں. لیکن کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، لیکن ہے تو یہ صحیح بات، لیکن ہے تو درست راستہ، لیکن بات تو ایسے ہی ہے، لیکن ہے تو حق ہے، لیکن یہ لیکن حسین ابن علی سے الگ کر دیتا ہے. آپ خطا پہ نہیں ہیں، آپ حقدار ہیں، آپ درست ہیں، آپ میزان ہیں، آپ کا اقدام بھی درست، آپ کا انکار بھی درست، آپ کا فیصلہ بھی درست، آپ کا ارادہ بھی درست، آپ کا عزم بھی درست. لیکن ولیکن اخشا ان یضرب وجهك هذا الحسن الجمیل بالسیوف، لیکن مجھے خطرہ یہ، مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کا یہ حسین و زیبا چہرہ، الحسن وجهك الحسن الجمیل، یہ خوبصورت، یہ زیبا، یہ حسین چہرہ، یہ بات سب نے لکھی ہے. سید الشہداء کا چہرہ بہت پر و بہت حسین و جمیل و زیبا چہرہ تھا. وہ مردانہ وجاہت، ابہت، حسن، جمال، یہ خاصیت تھی حسین ابن علی کی. کہا مجھے خدشہ یہ ہے، خطرے کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ، یہ تلواروں سے زخمی کر دیا جائے گا. وَتَرَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا لَا تُحِبُّ، اور آپ اس امت سے وہ دیکھو گے جو پسند نہیں کرتے. فرج معانا الی المدینہ، آپ لوٹ آئیے ہمارے ساتھ مدینہ. وَإِن لَمْ تُحِبْ أَن تُبَایِعْ فَلَا تُبَایِعْ ابدا، اگر آپ نہیں چاہتے بیعت کرنا نہ کریں بیعت، ابداً ہمیشہ کے لیے بیعت نہ کریں. وَقْعُدْ فِي مَنْزِلٍ، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ جائیے، اپنے کام سے کام رکھیے، اپنے کاروبار سے تعلق رکھیے. یزید سے، حکومت سے کوئی سروکار نہ ہو، بے شک بیعت نہ کریں. بیعت کے بغیر اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جائیے آپ. یہ مشورہ ہے اس زمانے کی ایک بڑی شخصیت کا. وہ بڑی شخصیت جن کا اثر تھا، جن کا رسوخ تھا، جن کو دیکھ کر لوگ اپنے فیصلے کرتے تھے، جن کو دیکھ کر عوام اپنی رائے بناتے تھے. آج تمام جمعیت، یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے یہ کسی شخصیت سے متاثر ہو کر کیا ہوا ہے. اگر آپ مقلدین ہیں تو کسی مرجع تقلید کی تاثیر میں آپ نے یہ زندگی اپنائی ہے. اگر غیر مقلد ہیں کسی باوے کی تاثیر میں آپ نے، کوئی نہ کوئی شخصیت ضرور اثر انداز ہے آپ کے اوپر. کوئی باوا، کوئی مرجع، کوئی بڑی شخصیت سیاسی
آپ کے پاس حوالہ موجود ہے کہ فلاں بھی تو ایسے ہیں، یہ بھی تو ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تو ایسے کیا ہے، یہ بھی تو یوں کہتے ہیں، آج تک کسی نے یہ نہیں کیا. یہ دلائل ہیں سب کے پاس. یہ عبداللہ ابن عمر معمولی شخصیت نہیں تھے، غیر معمولی شخصیت. وہ شخصیت ہے کہ امت اسلامی کا ایک بڑا حصہ ان کو دیکھ کر اپنی نیت قائم کرتا ہے، اپنا ارادہ کرتا ہے اور اپنے لیے جہت انتخاب کرتا ہے، اپنے لیے راستہ انتخاب کرتا ہے. یہ وہ لوگ تھے، ان لوگوں میں سے، ان شخصیات میں سے ہیں. اور یہ سید الشہداء علیہ السلام کو خطر کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں. سید الشہداء کیا فرماتے ہیں؟ جس خطرے سے تو مجھے بچانا چاہتا ہے میں اسی خطرے کا خریدار ہوں. بھائی یہ تو میں نے مول لیا ہے، یہ تو میں نے خریدا ہے، اس کی تو میں نے قیمت ادا کی ہے اور اس کی میں نے قیمت ادا کرنی ہے. جو چیز خریدی ہے تو اسی سے کہہ رہا ہے اس کو چھوڑ دے. تو اپنی راہ پہ غور کر. تیرا راستہ ہے محفوظ لیکن ہے خطا کا راستہ. عزیزان، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جو خطرات دیکھ کر خطا کی طرف چلے جاتے ہیں ہم انہیں عقل مند کہتے ہیں، اور جو خطائیں کر کے خطرات سے بچ جاتے ہیں ہم انہیں سمجھدار کہتے ہیں. لیکن جو خطاؤں سے بچنے کے لیے خطروں میں چلے جائیں چہ بسا ہم انہیں کہتے ہیں یہ سمجھدار نہیں ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ان کی سوچ نہیں ہے. نہ الٹ ہے معاملہ. صفی کون ہے؟ قرآن فرماتا ہے صفی وہ ہے جس نے راہ ابراہیم سے کنارہ کشی کر لی ہے، جس نے ابراہیم سے اپنے آپ کو دور کر لیا. جو ابراہیم کی راہ سے ہٹ گیا، اپنے آپ کو جدا کر لیا، وہ صفی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ. وہی ہے صفی احمق جو راہ ابراہیم سے ہٹ گیا. خب راہ ابراہیم، توجہ فرماؤ، ابراہیم کے سامنے دو کام تھے، ایک خطا اور ایک خطر. چچا خطا پہ ہے، آزر خطا پہ ہے، نمرود خطا پہ ہے، اور بت خانہ خطا کا راستہ ہے. بت خانے کے سامنے خاموشی خطا ہے، بتوں کے سامنے سکوت خطا ہے. اور ایک خطر ہے، آگ کا خطرہ، قتل کا خطرہ، شہادت کا خطرہ. ایک طرف خطر، ایک طرف خطا. ابراہیم کس کا نام ہے؟ کعبہ کیوں بلایا گیا تجھے؟ مقام ابراہیم پہ نماز کیوں پڑھوائی گئی تیری؟ تجھے شیطان کو ابراہیم کی تقلید میں 3 دفعہ کنکریاں کیوں مروائی گئیں؟ اور مسلخ و قربانگاہ ابراہیم میں لا کر تب سے جانور کیوں کٹوایا گیا؟ تاکہ ملت ابراہیم پہ آ جا، راہ ابراہیم پہ آ جا، ابراہیمی ٹریک پہ آ جا. ابراہیمی ٹریک کیا ہوتا ہے؟ کہ سامنے آگ کے الاؤ کا خطر موجود ہوتا ہے، ابراہیم خطا نہیں کرتا، خطر میں کود جاتا ہے. بتوں نے ابراہیم پہ حملہ کیا یا ابراہیم نے بتوں پہ حملہ کیا؟ یہ آگ کا الاؤ ابراہیم نے خریدا ہے، مول لیا ہے، خریدا ہے، مہنگا خریدا ہے، اپنی جان کے بدلے خریدا ہے، اپنی ہستی کے بدلے خریدا ہے. بت توڑ دیے، تمام شہر کا بت کدہ ویران کر دیا، سرکاری بت کدہ ویران کر دیا، نمرود کا بت خانہ ویران کر دیا، اپنے رشتہ دار چچا کا بت خانہ ویران کر دیا. نہ رشتہ داروں کی پرواہ کی، نہ بڑوں کی پرواہ کی، نہ حکومت کی پرواہ کی، نہ پبلک کی پرواہ کی، بت کدہ ویران کر دیا. وہ ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ معلوم تھا کیا انجام تھا. یہ خطر جس میں ابراہیم کود پڑے، خطر. علامہ اقبال، خدا رحمت کرے اقبال کو، اور خدا کرے یہ نسل ان کو اقبال سمجھ میں آ جائے. جس دن اقبال سمجھ میں آ جائے کربلا سمجھ میں آ جائے گی. جس دن کربلا سمجھ میں آئی حج بھی سمجھ میں آ جائے گا. جس دن عاشورہ سمجھ میں آیا دین سمجھ میں آ جائے گا. اس کی ڈور کا سرا اقبال کے ہاتھ میں ہے. آپ رینٹل خطیبوں سے کربلا سن کر یہ حالت ہے آج ہماری.
رینٹل ذاکروں سے سن کر، لاکھوں روپے لے کر، اداکار مراسی ڈوموں سے سن کر یہ حالت ہے ہماری. لیکن ایک دفعہ اقبال سے سنو. اقبال شرق و غرب دیکھ کر، تمام طاغوتیت کو دیکھ کر، مغرب و مشرق کو دیکھ کر، اور پھر آ کر کہتے ہیں کہ میں نے رمز قرآن، سر قرآن حسین سے سیکھا ہے. راز سارا حسین ابن علی کے پاس ہے. اور اقبال نے کیا فرمایا؟ یہ حسین، یہ مرکز پرکار عشق ہے. پرکار جیومیٹری کا وہ آلہ جسے دائرہ بناتے ہیں، وہ پرکار عشق، وہ بھی خوبصورت تمثیل ہے. یہاں وقت نہیں، میں اس کو عرض کروں، کسی اور محفل میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس کا حسن و زیبائی. پرکار عشق سے کیا مراد ہے؟ حسین مرکز پرکار عشق ہے، اور حسین قافلہ سالار عشق ہے. عقل خطر نہیں خریدتی، عقل خطا خریدتی ہے. عقل سوداگر ہے، عقل تاجر ہے، عقل بنیا ہے. عقل ہمیشہ خطا خریدتی ہے، عشق خطرے خریدتا ہے. عشق خطر خریدتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ عشق ہے جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. یہ خریدا ہوا خطر ہے. عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. عقل ابھی حساب و کتاب میں لگی ہوئی ہے. عقل ابھی سوچ رہی ہے کہ جاؤں تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ اجڑ جائے گا، یہ ویران ہو جائے گا، بچے یتیم ہو جائیں گے، گھر ویران ہو جائے گا، زوجہ بیوہ ہو جائے گی، پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، جیل چلا جاؤں گا، کوڑے لگ جائیں گے، شمشیر لگ جائے گی، ضرب لگ جائے گی. یہ حساب و کتاب ہے. یہ سب حساب و کتاب کر رہی ہے. یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. لیکن عشق خطر میں کود پڑتا ہے. یہ میدان عشق ہے، اور حسین امام عشق ہے، اور دین حسین مکتب عشق ہے. یہ رینٹل کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ رینٹل کو سمجھ کیسے آتا ہے عشق کا سودا؟ کاروباری کو سمجھ میں کیسے آتا ہے عشق کا سودا؟ یہ عشق کا سودا ہے عزیز من. عشق خطرے خریدتا ہے. عشق خریدار مصائب ہے. اس لیے عشق کاروان عشق میں سالار عشق دعوت دے رہا ہے. من کان بادل فینا محجتہ فلیرحل معانا. جو بھی راہ خدا میں اور ہماری راہ میں اپنا خون دینا چاہتا ہے، آ جائے، بسم اللہ ہمارے ساتھ آ جائے. یہ نہیں کہ فقط اس مکہ کے لیے تھا، یہ قیامت تک کے لیے دعوت ہے. فلیرحل معانا، آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، مل جاؤ ہمارے ساتھ. صلہ عام ہے عشاق کے لیے، صلہ عام ہے عشاق کے لیے. جس عہد میں عشق پیدا ہوگا وہ آتا جائے گا، چونکہ سالار کے ساتھ ملتا جائے گا. جو جس کاروان کا ہے اسی کاروان سے ملتا جائے گا. جو کاروباری ہے وہ کاروبار کے قافلے سے مل جائے گا. جو متحجر ہے وہ کاروان تحجر سے مل جائے گا، اور جو عاشق ہے وہ کاروان عشق سے ملتا جائے گا. یہ سودا عشق ہے. عاشق جب موت کا نقشہ کھینچتا ہے، عاشق کی نگاہ میں موت کیا ہے؟ تاجر کی نگاہ میں موت کیا ہے؟ تاجر کی نگاہ میں، وہ تاجر آخرت کا ہو یا دنیا کا ہو فرق نہیں پڑتا، وہ تاجر غلے کا ہو، وہ تاجر کپڑے کا ہو، وہ تاجر پراپرٹی کا ہو، وہ تاجر جائیداد کا ہو، وہ تاجر سیاست کا ہو، اقتدار کا ہو، وہ آخرت کا معنویت کا تاجر ہو، وہ حوروں کا تاجر ہو، وہ جنت کا تاجر ہو، وہ بہشت کا تاجر ہو. تاجر موت سے ڈرتا ہے، موت سے بھاگتا ہے، موت کے بغیر سب کچھ مانگتا ہے، موت سے علاوہ مانگتا ہے. لہذا جتنی چارہ جوئی کرتا ہے، کتنے جتن کرتا ہے تاجر تاکہ یہ سب کچھ اس کو مل جائے، لیکن گزند نہ پہنچے، صدمہ نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، مصیبت نہ پہنچے. آسائش میں، آرام کے اندر، سائے کے اندر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. جنت بھی سائے کے اندر، ٹھنڈی ہواؤں میں. لیکن عاشق تپتے صحراؤں میں، جلتے جلاتے ریگستانوں میں، جہاں پاؤں رکھے چھالا پڑ جاتا ہے.
جہاں پہنچتے ہی لب خشک ہو جاتے ہیں. عاشق جب موت کا نقشہ کھینچتا ہے، موت کو کیا کہتے ہیں؟ فنا، نیستی، نابودی، خاتمہ؟ نہ، عاشق کی نگاہوں میں موت کیا ہے؟ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات. یہ موت کا نقشہ، موت کی شکل ہے عاشق کی نگاہوں میں. موت، امام حسین علیہ السلام فرما رہے، موت ولد آدم کے لیے، اولاد آدم کے لیے وہ زینت ہے، جیسی زینت جوان عورت کے لیے گلے کے ہار کی ہوتی ہے. سنہری ہال، سونے کا ہال جو وہ گلے میں ڈالتی ہے اور اپنی زینت بناتی ہے، سنگار کرتی ہے اس سے. انسان کے لیے موت خدا نے اس طرح سے زینت قرار دی ہے. خط الموت علی ولد آدم. لیکن مجمع کون سا تھا؟ مجمع عشاق کا نہیں تھا، مجمع تجار کا تھا. تجار آخرت مکہ کیوں گئے؟ حوروں کی خاطر. مکہ نہیں گئے عہد وفا کے لیے، مکہ نہیں گئے ابراہیم بننے کے لیے، مکہ نہیں گئے عشق کے علو میں کودنے کے لیے، خطر خریدنے کے لیے. خطروں سے بچ بچ کے جا رہے ہیں، خطاؤں پہ خطائیں کر رہے ہیں، ہر قدم خطا کا خطرے سے بچنے کے لیے. اور ادھر ایک کاروان مدینہ سے نکلتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، مکہ سے نکلتا ہے، منزلوں کو منزل بے منزل طے کرتا ہوا نواویس و کربلا کے درمیان جا پہنچتا ہے. اور سب دیکھ رہے ہیں، سب تماشائی ہیں. مدینہ دیکھ رہا ہے، مکہ دیکھ رہا ہے، یمن دیکھ رہا ہے، مصر دیکھ رہا ہے، بصرہ دیکھ رہا ہے، کوفہ دیکھ رہا ہے، مدین دیکھ رہا ہے. سب تماشائی دیکھ رہے ہیں اور یہ کاروان اپنا سفر جاری رکھے ہوئے، اور سب کے سب اس کاروان کو ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اس کاروان کو بڑا شدید خطرہ ہے، یہ کاروان خطرے کی طرف جا رہا ہے. اور کاروان دیکھ کر ان کے اوپر مسکرا رہا ہے کہ تم سب کے سب خطا میں جا رہے ہو، ہم خطر میں جا رہے ہیں. اور راہ ابراہیم خطاؤں میں جینا نہیں ہے، خطروں میں مر جانا ہے. راہ خدا یہ ہے. من کان باذلا فینا محجتہ، جو بھی ہماری راہ میں اپنا خون دل پیش کرنے کے لیے تیار ہے، فلیرحل معانا. نہیں آئے، تجار نہیں آئے، 4 ماہ کی دعوت کے بعد بھی نہیں آئے، راستے میں منزلوں پہ ہر منزل پہ دعوت دی نہیں آئے. پھر آخری استغاثہ کر دیا کربلا میں قیامت تک کے لیے. اور اب ہمارے اندر کب سے یہ دعوت آئی ہے؟ جب سے پیدا ہوئے، جب سے شعور سنبھالا، جب سے ذکر حسین میں آئے، جب سے مجالس میں آئے، اس وقت سے سن رہے ہیں. حسین ابن علی نے مدینہ سے خروج کیا، حسین ابن علی نے مکہ سے خروج کیا، حسین ابن علی نواویس و کربلا کے درمیان پہنچ گئے اور سب کو دعوت دیتے گئے. عزیزان من، اگر اہل مکہ 4 ماہ دعوت حسین سن کر اور آخر میں حسین کو جاتا ہوا دیکھ کر خود اپنی راہ لی اور عرفہ و منا کی طرف روانہ ہو گئے، ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان مجالس سے اور اس عشرے میں اور ان محرم کے بعد، ان کے گزرنے کے بعد ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی راہ نہیں لے لیتے؟ کیا ہم اپنے کاموں میں نہیں لگ جاتے؟ کیا ہم اپنے کاموں میں نہیں مصروف ہو جاتے؟ کیا ہم انہی اہل مکہ کی طرح نہیں ہیں جو حسین کے ساتھ ہمدردی تو رکھتے ہیں، آنسو تو بہاتے ہیں، خیر کی تمنائیں تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اور حسین یہ نہیں فرما رہے کہ مکہ میں بیٹھ کے میرے لیے دعائیں کرتے رہو، فرماتے فَلْيَرْحَلْ مَعَانَا. اہل مدینہ کو سید الشہداء نے آخری جملہ جو کہا، بنو ہاشم کو میں جا رہا ہوں، جو ہمارے ساتھ آئے گا قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور جو رہ جائے گا کبھی بھی عزت کا دن نہیں دیکھے گا. جو رہ جائے گا کبھی عزت کا دن نہیں دیکھے گا. اور نہیں دیکھا، کسی نے عزت کا دن نہیں دیکھا بعد از حسین. عزیزو، یہ جو آج عزت ہے ہماری،
مسلمین کی عزت ہے دنیا میں، مومنین کی عزت ہے اس وقت دنیا میں؟ کیا حال بنایا ہوا ہے شیطانوں نے، دشمنان دین نے جگہ جگہ۔ یہ کیوں ہے؟ چونکہ عزت کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ حسین ابن علی کو کاروان کو اگر وداع کر دیا، عاشور کے دن الوداع کا نوحہ پڑھ دیا، الوداع یا حسین، سلام یا حسین، یہ اپنا سلام آخر ہے یا حسین، اگلے سال زندہ رہے تو دوبارہ آئیں گے، ورنہ اپنی طرف سے اس کو آخری سلام سمجھ لیں۔ اگر یہ کہہ کر ہمدردی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر یہ کہہ کہ حسین کو تنہا چھوڑ دیا، حسین ابن علی نے فرما دیا ہے ہمارے ساتھ آؤ گے خطرے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کوئی راہ اپناؤ گے عزت نہیں دیکھو گے، عزت نہیں دیکھو گے۔ عزت کا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ ذلت کو ہیہات کہا، ہرگز ہم ذلت کی راہ پہ نہیں چلیں گے۔ عزیزان، عزت حق ہے، اللہ کا فرمانا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مؤمنین کے لیے ہے۔ عزت ترکہ مومن ہے، عزت ورثہ مومن ہے۔ عزت پہلی ضرورت ہے، راشن نہیں، عزت تیری ضرورت ہے۔ بھوک کاٹ لے کربلا، بھوک کاٹ لے، پیاس کاٹ لے، پانی بند ہو جائے، پانی کے لیے، روٹی کے لیے ہاتھ نہ پھیلا۔ عزت کے لیے اگر سوال آ جائے گردن مت جھکانا، پیاسی حالت میں گردن کٹا دے، بھوک کے عالم میں گردن کٹا دے، اسیر ہو جا، شہر بشہر چلا جا، لیکن عزت کا سودا نہیں کرنا۔ ہم نے کہاں سے یہ دین سیکھ لیا، مخلوط کر لیا؟ ہر چیز کے ساتھ ہمارا دین مل بیٹھتا ہے، سمجھوتا کر لیتا ہے، خطاؤں کے ساتھ بھی مل بیٹھتے ہیں، خطا کی راہوں پہ بھی چل پڑتے ہیں، لا تعلق بھی بیٹھے رہتے ہیں، حسین ابن علی کو وداع بھی کر دیتے ہیں، رسم عزا بھی بجا لاتے ہیں۔ عزیزان، اس ندا کو لبیک کی ضرورت ہے، ہر نسل میں، ہر عصر میں، ہر شہر میں، ہر ملک کے اندر، ورنہ یہ بنو امیہ ہے اور آل بنو امیہ، ورنہ تکفیری ہیں، ورنہ داعش ہے، ورنہ یہ دہشت گرد ہیں، ورنہ یہ قاتل ہیں۔ صرف انہی کو نہ دیکھو جنہوں نے لمبی داڑیاں اور زلفیں رکھ کے اور ہاتھوں میں کلشن کوفیں لی ہوئی ہیں، خنجر لے کر جو گلے کاٹ رہے ہیں، صرف یہی داعش نہیں ہے۔ یہ خطا ہے اگر ان کو سمجھتے ہو، یہ بنو امیہ صرف ان کو سمجھتے ہو تو خطا ہے۔ 90 ممالک بنو امیہ کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، 90 ممالک نے یہ لشکر تیار کیا ہے، 90 حکومتیں اس کے پیچھے ہیں، عوام کے اندر لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو بنو امیہ صرف یہی چند چہرے ہیں، ان کو مار دینے سے، ان کو پکڑ لینے سے ختم ہو جائے گا؟ اور یہ مارکیٹوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بنو امیہ نہیں ہے جو ان کو سب کو تیار کرتے ہیں؟ یہ جو سرکاری کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے بنو امیہ؟ ساری دنیا میں دیکھ لو کیا سوچا ہوا ہے انہوں نے آپ کے لیے، یمن میں جو سوچا ہوا ہے، بحرین میں جو سوچا ہوا ہے، سوریہ اور لبنان میں جو سوچا ہوا ہے، عراق کے لیے جو سوچا ہوا تھا، اور آپ کے لیے جو کچھ سوچا ہوا ہے، اس سب میں خطا کا راستہ ہے۔ خطا کے راہیں ہم چلے جائیں گے، اپنے ملک چھوڑ کے کسی مغربی ملک میں پناہ لیں گے، خطا کا راستہ ہے۔ عزیز من، یہ خیمہ اٹھا کے عبید اللہ ابن حر جوفی کی طرح بدبختی کا خیمہ اٹھا کے بدبختوں کی سرزمین پہ مت گاڑو۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کوفہ میں رہتا تھا، سید الشہداء کو بلانے والوں میں سے ہے، لیکن جب اسے پتا چلا کوفہ میں عبید اللہ آ گیا ہے، اس نے اپنا خیمہ اٹھایا، کوفہ سے باہر آ کے مضافات کوفہ میں اپنا خیمہ نخلستان میں لگا لیا، ایک باغ میں، ایک نہر کے کنارے۔ انتظار کرتا رہا کہ کوفہ میں حسین ابن علی جائیں گے، جنگ ہوگی، پھر اس جنگ میں جو فیصلہ ہوا، عبید اللہ جیت گیا تو میں عبید اللہ کے ساتھ مل جاؤں گا، اگر حسین ابن علی جیت گئے میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا
حسین ابن علی کوفہ نہیں گئے اور کوفہ سے اپنا راستہ موڑ کر کربلا کی طرف رخ موڑ لیا، اسی راہ پر اس نے خیمہ لگایا ہوا تھا۔ امام حسین نے اس کو دیکھا، دیکھ کر اسے بلایا، نہیں آیا، پھر خود تشریف لے گئے اور اسے جا کر سمجھایا کہ یہ بدبختی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، مجھے معذور سمجھیں، لیکن یہ میرا گھوڑا لے جائیں، میری تلوار لے جائیں، میرا نیزہ لے جائیں، میری زرہ لے جائیں، میرا یہ جنگی خود لے جائیں، میرے گھوڑے کی زین لے جائیں۔ جنگجو تھا، اس کے پاس یہ بڑی اعلیٰ چیزیں تھیں، بڑھیا چیزیں تھیں، یہ پیش کرنے لگا، یہ چندہ دینے لگا امام حسین کو کہ مجھ سے چندہ لے جائیں، مجھ سے سامان لے جائیں، یہ زیادہ آپ کے کام آئے گا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے تف کی اس کے اوپر اور یہ کہہ کر باہر آ گئے، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًّا، میں گمراہوں سے مدد نہیں لیتا، میں گمراہوں سے تعاون نہیں لیتا، میں گمراہوں کا سامان نہیں لیتا۔ تو گمراہ ہے عزیز من، اگر مارکہ کربلا میں اپنا خیمہ اٹھایا اور اٹھا کر کسی اور ملک میں جا کر بسا لیا اور وہاں پر عبید اللہ ابن حر جوفی کی طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھا، تو حسین سے پوچھ، حسین اس خیمے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ گمراہی کا خیمہ ہے، یہ بدبختی کی زمین پہ لگا ہوا خیمہ ہے۔ تیرا ایک ہی جگہ مقام ہے اور وہ کاروان حسین میں ہے، تیرا نام فقط وہاں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ہوتا، یہ کاروان وداع نہ کرتا، یہ کاروان تماشا نہ دیکھتا، یہ حسین کو ہر منزل پہ تنہا نہ چھوڑ دیتا، کربلا کے بعد بھی، تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، آج دنیا کسی اور سائے میں ہوتی، آج دنیا کو سایہ امامت و ولایت نصیب ہوتا، سایہ نظام خدا میں ہوتے، آج علوی نظام و عدالت علوی سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے، آج جو شیاطین کے تحت ساری دنیا زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جو خطروں کا راستہ لے لیں گے، خطاؤں کو چھوڑ دیں گے، وہ نسل جو اپنے رویے میں تبدیلی لائے گی، جو اپنی حکمت عملی بدلے گی، جو اپنی سوچ بدلے گی، اپنا دین بدلے گی، جو خطرے مول لے گی اور خطاؤں سے گریز کرے گی، خطاؤں سے پرہیز کرے گی، خطا سے نفرت کرے گی، خطا کی توجیہ نہیں کرے گی، خطا کی دلیل نہیں گڑے گی، خطا کو صحیح نہیں سمجھیں گے، خطا کو خطا کہہ کے خطر کو مول لے لیں گے، وہ لوگ ہوں گے خوش نصیب، وہ لوگ ہوں گے جن کے منتظر ہیں۔ ہم اپنے لیے کتنا مقامات بنا لیے، ہم زہرا کی دعا ہیں، زہرا کی دعا ہم ہیں، عصر عاشور وداع کا نوحہ پڑھ کے چلے جائیں اور فرزند زہرا کو تنہا چھوڑ دیں۔ دعائے زہرا، دعوت زہرا مدینے میں کی، دعوت بھی کی، دعا بھی کی۔ دعوت یہ کی کہ آؤ میدان کے اندر ولی کا ساتھ دو، اور دعا یہ کی کہ خدایا جنہوں نے ولی کو تنہا چھوڑا ہے انہیں ہرگز معاف نہ کرنا۔ وہ دعوت زہرا اور دعا زہرا پڑھیے کبھی کتاب میں، سیدہ کی دعا کیا ہے۔ شاعروں سے نہ پوچھو سیدہ کی دعا کیا ہے، سیدہ سے پوچھو، سیدہ بتائیں گی میری دعوت کیا ہے، میری دعا کیا ہے۔ اس راہ میں دعا ہے۔ سید الشہداء نے یہ خطرہ سارا خریدا تھا عزیز من، مول لیا تھا یہ خطرہ۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے کسی کے سامنے التجا نہیں کی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اور خطرے وہی خریدتا ہے جو موت کو زینت سمجھے، جو موت کو فنا سمجھے، مصیبت سمجھے، وہ نہیں خطرے خریدتا۔ اور سید الشہداء نے جو ساتھ پہنچے یہ وہی تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے خطرے خریدے تھے، خطا کی راہوں کو چھوڑ کر۔ شب عاشور، آج شب عاشور ہے، شب عاشور سید الشہداء نے چراغ بجھا دیے اور انہیں اجازت دے دی، جو موجود تھے سب کو اجازت دی سید الشہداء نے۔ بنو ہاشم کو بھی
اور اپنی دیگر اصحاب کو بھی اجازت دی، اجتماعی طور پر بھی اور فردن فردن بھی اجازت دی کہ آپ جا سکتے ہو، آپ مجبور نہیں ہو، اگر چلے جاؤ میں راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں. یوں نہیں کہ اگر چلے گئے تو میں ناراحت ہو جاؤں گا، اگر چلے جاؤ تو چلے جاؤ، میں یہاں مجبور نہیں کرتا کسی کو. جب چراغ جلا سب موجود تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ عزم پختہ تر، اور اب التجا کر رہے ہیں کہ اے مولا ہم صبح اپنی وفا کا امتحان دینے کے بجائے اجازت دیں کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے اسی رات کے اندر اپنی وفا کو ثابت کر دیں. سید الشہداء نے ان سب کو عاشور کے دن ان کی شہادتوں کا ذکر بتایا، مقام بتایا، جگہ بتائی، ہر ایک کو بتائی. اور پھر جب روز عاشور آیا، ایک مسابقت تھی، مقابلہ تھا اصحاب حسین کا آپس میں. ہر ایک چاہتا تھا دوسرے سے پہلے میدان کے اندر اترے، ہر ایک چاہتا تھا. یہ ہے عشاق موت. خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات. یہ وہ لوگ تھے جو اب موت کو اپنے لیے زینت سمجھ رہے تھے، اپنے گلے کا ہار سمجھ رہے تھے، اور موت پہ پل پڑتے تھے، موت پہ جپٹتے تھے، موت کے اوپر حملہ وار ہوتے تھے، موت سے ڈرتے نہیں تھے، کتراتے نہیں تھے. ایک ایک کر کے کٹ گئے. جو بعد میں کھڑا ہوا ہے پہلے کا حال دیکھ رہا ہے، اور جب پہلے کا حال دیکھا تو ڈرا نہیں، سہما نہیں، بلکہ زیادہ جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ سید الشہداء سے رخصت لے کر باری باری میدان میں جاتے ہیں. اور سید الشہداء ان کو روانہ بھی کرتے ہیں، اور پھر مقتل سے ان کی لاشیں اٹھا کے گنجے شہداء میں بھی رکھتے ہیں. اور اسی طرح عصر عاشور ہو جاتی ہے. عصر عاشور ہر جوان، ہر ایک کو سید الشہداء نے روکا کہ آپ کے لیے جانا ضروری نہیں. بنو ہاشم کو روکا، اپنے بھائیوں کو روکا، فرمایا اگر آپ جانا چاہو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو. ہر ایک کو کہا. اپنے بھتیجوں کو روکا، فرمایا آپ مت جاؤ. اپنے اصحاب میں سے ہر ایک کو روکا. بعض کو اصرار کیا کہ آپ نہ جاؤ، اصرار کے ساتھ کہا کہ نہ جاؤ. وہب قلبی کو روکا کہ آپ نہ جاؤ. وہب روتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا، مجھے حسین اجازت نہیں دے رہے. ماں آتی ہے، آ کے حسین کے قدموں پہ لپٹ جاتی ہے اور رو رو کے التجا کرتی ہے. یہ کون جوان اور کون ماں ہے جو 2 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں، چند دن پہلے مسلمان ہوئے، مسیحی تھے، چند روز پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور اس طرح قدموں سے لپٹ لپٹ کے التجا موت کی کر رہے ہیں. خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات. حسین یہ موت کا رنگ کیسے ان کی نگاہوں میں پیش کیا آپ نے کہ یہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ موت سے جھجکتے نہیں ہیں، یہ موت پہ پل پڑتے ہیں. اور شب عاشور جب سید الشہداء علیہ السلام نے خیمے میں اپنے اصحاب کو فرمایا اور ان کی شہادت کا ذکر فرمایا اور انہیں شہادت کا مقام بتایا، اسی خیمے کے کونے سے ایک بچگانہ آواز آئی کہ مولا ان سب کو شہادت کی بشارت دے دی ہے، موت کا مجدہ سنا دیا ہے، مجھے یتیم سمجھ کر رحم کھا گئے، مجھے یتیم سمجھ کے نظر انداز کر دیا ہے. سید الشہداء نے یہ آواز پہچان لی. یہ آواز جناب قاسم ابن حسن کی تھی، یہ قاسم حسن کی نشانی کی تھی. سید الشہداء نے فرمایا میرے بھیا کی نشانی، میرے حسن کی یادگار، یہ آپ ہو موت کی بات کر رہے ہو، شہادت کی بات کر رہے ہو. روایات میں لکھا ہے 12 یا 13 سال کی عمر تھی جناب قاسم کی، ابھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچے. بلا کر گلے لگایا، ماتھا چوما اور فرمایا بیٹا موت کی تمنا کر رہے ہو، مجھے بتاؤ موت کیسے لگتی ہے. قاسم پتہ ہے موت کیا ہوتی ہے؟
توجہ، آل زہرا، آل نبی، آل علی، اگر یہ خاندان موت نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ موت سے اس طرح سے مجھے محبت ہے جس طرح بچے کو ماں کی دودھ سے محبت ہوتی ہے، موت اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ احب الیہ من الطفل بثدیی امہ، ماں بچہ اپنی ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، علی فرماتے ہیں میں اس طرح موت کی طرف لپکتا ہوں۔ شب شہادت امیر المومنین نے بستر شہادت پہ موت کو خطاب کیا، جب آثار نظر آئے، موت کے آثار نظر آئے تو موت کو خطاب کیا، اے موت تو کہاں تھی؟ میں تیری جستجو میں ہر میدان میں گیا، میں جنگ کے ہر میدان میں گیا، میں شہادت کی تمنا میں گیا، لیکن تو ہمیشہ مجھ سے گریزاں رہی، اور آج قبضہ علی میں آ گئی۔ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہو گیا ہوں۔ آج وہ شیرینی، آج وہ مٹھاس موت کی شہادت کی، خط الموت علی ولد آدم کمخط القلادت علی جید الفتات، موت اس طرح زینت ہے اولاد آدم کے لیے۔ جناب قاسم سے جب سید الشہداء نے پوچھا بیٹا موت کیسے لگتی ہے، فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ 13 سال کا بچہ، 12 ماہ کا بچہ موت کا مزہ بھی جانتا ہے، چونکہ اس خاندان میں پلا ہے، وہ دودھ پیا ہے، اس آغوش میں پلا ہے، موت کا ذائقہ بھی جانتا ہے۔ موت خطر ہے، اور یہ خطر راہ خدا میں شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سید الشہداء نے جناب قاسم کو بھی بشارت شہادت کی سنا دی، مسکرا دیے، اور پھر سید الشہداء نے فرمایا بیٹا قاسم کل سب شہید ہو جائیں گے، آپ بھی شہید ہو جاؤ گے، اور آخر میں جملہ فرمایا کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے۔ جناب قاسم پوچھتے ہیں کہ مولا اصغر کیسے شہید ہو جائیں گے؟ وہ تو 6 ماہ کی عمر میں ہیں، وہ کیسے؟ آیا یہ لعین خیام پر حملہ کر دیں گے اور خیام پر حملہ کر کے بچوں کو قتل کر دیں گے؟ سید الشہداء نے فرمایا نہیں بیٹا، خیام پر حملہ ہوگا لیکن اصغر خیام میں شہید نہیں ہوں گے، میدان میں شہید ہوں گے۔ پوچھنے لگے مولا کس طرح سے شہید ہوں گے؟ فرمایا اصغر جب آخری حملہ لشکر یزید پر کریں گے اس وقت شہید ہو جائیں گے، اور عزادارو آخری حملہ حسین ابن علی کی جنگ سے پہلے حسین کے شیرخوار نے جنگ کی۔ سید الشہداء خیمے میں آئے، جناب اصغر کی والدہ سے اصغر کو لیا، بی بی پوچھتی ہے میرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا پیاس بجھانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ جا کر لشکر اسقیاء کے سامنے ہاتھ پہ کھڑا کیا، سامنے اٹھایا، بچے کو سامنے کیا، اور اس لشکر کو خطاب کیا، اے لعینو تمہیں اگر دشمنی اناد ہے مجھ سے ہے، یہ بچہ ہے شیرخوار، پانی نہیں ملا، ماں کا دودھ نہیں ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے پانی پلا دو۔ یہ سننا تھا، یہ خطاب سید الشہداء کا۔ عمر سعد کے لشکر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ تشویش میں مبتلا ہو کر باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یہ تو بڑا ظلم ہے، 6 ماہ کے بچے پہ بھی ہم نے پانی بند کر دیا ہے۔ پانی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اس پہ حیوانات پانی پی رہے ہیں، اس میں مویشی پانی پی رہے ہیں، اس میں پرندے پانی پی رہے ہیں، لیکن حسین کی اولاد آل نبی اور شیرخوار 6 ماہ یہ پانی سے محروم ہیں۔ عمر سعد نے جب لشکر کی یہ حالت دیکھی فوراً دوڑتا ہوا ہرملہ کے پاس گیا اور ہرملہ سے کہا ہرملہ تو ماہر تیر انداز ہے، جلدی کر تیر و کمان اٹھا اور اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر۔ پوچھنے لگا کیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دستہ آ گیا ہے؟ عمر سعد نے کہا نہیں، دونوں نہیں، نہ حسین پر آخری حملہ کرنا ہے نہ کوئی تازہ نفس تازہ دم دستہ مدد کو آیا ہے۔ تو پوچھنے لگا پھر تیر کس پہ چلاؤں میں؟ کہنے لگا ذرا غور سے حسین کے ہاتھوں کو دیکھ۔ غور سے دیکھتا ہے اور تعجب سے عمر سعد کا منہ دیکھتا ہے، کہنے لگا لعین حسین کے ہاتھوں پہ تو چھوٹا سا بچہ ہے،
چند ماہ کا بچہ ہے، کیا تو یہ چاہتا ہے میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہنے لگا یہی چاہتا ہوں، تو اس بچے پہ تیر چلا۔ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے بچے پہ تیر نہیں چلے گا۔ اصرار کرنے لگا، دھمکی دینے لگا۔ حرملہ نے کمان اٹھائی، تیر اٹھایا، کمان میں لگا کر جناب اصغر کا نشانہ لیا اور پھر دوبارہ تیر و کمان زمین پہ رکھ دیا۔ زمین پہ رکھ کر عمر سعد نے کہا کیوں تیر نہیں چلایا؟ کیوں تیرا ہاتھ لرز گیا؟ کہنے لگا لعین، جب میں حسین ابن علی کے ہاتھوں پر بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پر خیمے کے در پر ایک خاتون کھڑی تڑپتی نظر آتی ہے مجھے۔ میں اس کی بےتابی دیکھ کر سمجھ گیا ہوں یہ بچے کی ماں ہے، اور اس کی تڑپ دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کچھ کہہ رہی ہے۔ مجھے کہہ رہی ہے حرملہ میرا بچہ چھوٹا ہے، تیرا تیر بڑا ہے۔ کہنے لگا مجھے معذور رکھ، مجھ سے یہ کام نہ لے۔ عمر سعد نے اصرار کیا، اس لعین نے دوبارہ تیر و کمان اٹھائی اور اٹھا کر تیر چلا دیا۔ جب حسین ابن علی کے دست مبارک پہ بچے کو تیر لگا، عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا راوی جو حالات قلم بند کر رہا ہے وہ لکھتا ہے کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ بچے کی کیفیت کیا تھی۔ اس نے لکھا کہ جب تیر لگا حسین کے ہاتھوں پہ قیامت کا منظر ہوا۔ وہ قیامت کا منظر یہ تھا کہ تیر کے لگتے ہی بچہ حسین کے ہاتھوں پہ اس طرح تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ یہ اس کی روایت میں لکھا کہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے مومنوں، مچھلی کس طرح باہر سے آ کر تڑپتی ہے؟ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے، پھر اپنے آپ کو زمین پہ پٹکتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور پھر فقط منہ اٹھاتی ہے اور دم ہلاتی ہے، اور پھر اس کی طاقت اور کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد صرف منہ کھولتی ہے اور اس کے بعد اس کا دم نکل جاتا ہے۔ بس یہی کیفیت دست حسین پہ بچے کی تھی۔ تیر لگا، ایک دفعہ علی اصغر تڑپے، بابا کے ہاتھوں پہ اٹھے اور دوبارہ بابا کے ہاتھوں پہ آ گئے، لیکن پھر بچے سے تڑپا نہیں گیا۔ اور پھر اس کے بعد علی اصغر نے گردن ہلائی اور پاؤں ہلایا، لیکن پھر طاقت ختم ہو گئی، نہ پاؤں ہلا نہ گردن ہلی، اور پھر آخری حرکت جناب علی اصغر نے انجام دی، بچے نے منہ کھولا اور بند نہیں ہو سکا، اور حسین ابن علی کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین ابن علی نے یہ خون لیا، آسمان کو دیکھا، ان لعینوں پر نفرین کی اور ارادہ کیا گنج شہداء میں یہ لاش لے کر گنج شہداء میں جاؤں، لیکن پھر اس خیال سے چھوڑ دیا کہ اصغر کی ماں دیکھے گی مر جائے گی، لہذا سید الشہداء نے یہ پہلی لاش تھی شہید کی جو خود وہیں پر گڑا کھود کر قبر کھود کر اور وہیں ریت میں دفن کر کے قبر کے نشان مٹا کر اور خون آلود ہاتھوں سے لے کر اپنے آپ کو جب خیمے تک پہنچایا تو جاتے ہوئے رباب نے پوچھا تھا میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، لیکن واپسی پہ نہیں پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے، فقط یہ کیا در خیمہ چھوڑ دیا، خیمے کے سائے سے اٹھ کر دھوپ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ حسین ابن علی فرمانے لگے رباب دھوپ ہے سائے میں آ جاؤ، فرماتی ہے اصغر کے بغیر اس خیمے کے سائے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق انبیاء، بحق اوصیاء، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق صلحاء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق سید الشہداء، بحق اصحاب سید الشہداء، بحق اولاد سید الشہداء، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما،
امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اسرائیل کا خاتمہ فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، تمام مظلوم ملتیں جو ظالم حکمرانوں حکومتوں میں مبتلا ہیں انہیں ان ستمگروں سے نجات عطا فرما، مظلومین مسلمین برما کو اس ظالم حکومت کے شر سے محفوظ فرما، خداوندہ مظلومین یمن کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، مظلومین سوریہ و لبنان کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کو نجات عطا فرما، مومنین نائجیریا کو نجات عطا فرما، مومنین افغانستان کو نجات عطا فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، خداوندہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ فساد، نفاق پھیلانے والوں کو محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، خداوندہ عزاداران سید الشہداء پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، عوامیہ میں، قطیف میں، یمن میں، بحرین میں، لبنان میں، سوریہ میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، کشمیر، ہندوستان و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، خداوندہ مجالس اعضاء کی حفاظت فرما، شرکائے اعضاء بانیان اعضاء کی حفاظت فرما، اہل منبر علماء کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ و اعضاء خانوں کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس، شہدائے اسلام و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔